السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ میرے چینل کو پلیز 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 سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کا میرا ناول ہے تجھے عشق ہو خدا کرے، جو کہ تحریر ہے لیلا کی۔ لیٹ سٹارٹڈ۔ بس کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں نے تو بیچ کا راستہ سٹول رکھ کر بلاک کیا ہوا تھا۔ حریم بمشکل اپنی سیٹ تک پہنچی۔ اف، یہ لمبا سفر سے اس کی جان جاتی تھی، اور اسے ہر حال میں کراچی جانا تھا کیونکہ اس کا ایڈمیشن ہونے والا تھا یونیورسٹی میں۔ اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس کے شہر میں کوئی یونیورسٹی نہ تھی، اور جو آس پاس شہر تھے وہاں کا ماحول اس قابل نہ تھا کہ کوئی لڑکی وہاں پڑھ سکے۔ حریم کا دم گھٹنے لگا تھا۔ بس کا اسی برائے نام ہی چل رہا تھا۔ اوپر سے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا لڑکا مسلسل الٹیاں کیے جا رہا تھا۔ اس کا جی متلانے لگا۔ اف میرے اللہ، اس کی الٹیاں نہ رکی تو میری شروع ہو جائیں گی۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ منہ پر دوپٹہ رکھ کر کانوں میں ہینڈ فری ٹھوس لی تاکہ الٹی کی آواز نہ آئے اور نہ اسمیل۔ آنکھیں بند کر کے سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ حریم، امی اسے آواز دے رہی تھیں جبکہ وہ واش روم میں تھی۔ حریم، حریم، اری آتی ہے کہ نہیں؟ امی کا غصہ بڑھنے لگا تھا۔ اتنے میں وہ آئی۔ اوف وہ امی، کیا ہو گیا؟ میں نہا رہی تھی، وہ تولیے سے بال خوش کرتی کہنے لگی۔ نہ تو ویسے بھی پونسا میری پہلی پکار پر آ جاتی ہے۔ جب تک میرا پارا ہائی نہ کر دے تب تک تو نکلتی نہیں۔ امی کا پارا ہائی ہو چکا تھا، سو اب کچھ بولنے کا مطلب تھا اپنی 7 نسلوں کے گناہ گنوانا۔ اچھا معاف کر دینا، وہ کان پکڑ کر بولی۔ تیرے ابا بتا رہے تھے کہ زری باجی کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ تیرا ایڈمیشن وہ کروا دیں گی کراچی میں، امی بتانے لگی، اور وہ جھٹ سے بولی۔ ہیں سچ امی؟ وہ خوشی سے چلائی۔ ہاں اور کیا، امی بھی مسکرائیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ تجھے ہاسٹل جانے نہیں دیں گی۔ ہیں وہ کیوں؟ تجھے پتہ نہیں کیا ان کو یہ سب پسند نہیں؟ وہ بتا رہی تھی کہ ان کا اتنا بڑا گھر جو ہے تو تم کیوں رہو گی ہاسٹل میں؟ مگر امی مجھے عجیب لگے گا پرائے گھر میں، وہ پریشان ہوں گی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا میری بچی، وہ لوگ تیرا بہت خیال رکھیں گے، مجھے بھی تسلی رہے گی، ورنہ ہاسٹل وغیرہ کا بکھیڑا مجھے بھی پسند نہیں، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہوتا۔ امی کہہ تو ایسے رہی تھی جیسے ہاسٹل رہ کر آئی ہوں۔ پر امی جان، میں کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے کہا، لیکن امی نہ مانی اور آج سویرے ہی اسے چلتا کر دیا۔ وہ بس میں روانہ ہو رہی تھی تو ابا اس کے ساتھ تھے۔ بیٹا میں خود آپ کو چھوڑ کے آتا مگر میری طبیعت اجازت نہیں دیتی سفر کی۔ ابا بولے، نہیں ابا آپ پریشان نہ ہو، میں چلی جاؤں گی، وہ ان کو گلے لگا کر بولی۔ اور اب وہ بس میں تھی۔ اچانک بس رکی تو وہ اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ لنچ کا وقت ہو چکا تھا اور ایک ہوٹل کے پاس بس رکی تھی۔ سب لوگ اتر رہے تھے مگر اسے نہیں اترنا تھا۔ وہ اپنا لنچ ساتھ لائی تھی، لیکن اس ماحول میں وہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اس کی بھوک ختم ہو چکی تھی۔ زریں پھپھو اس کی ایک اکلوتی پھپھو تھی اور وہ کراچی میں رہتی تھی۔ حریم وہاں بچپن میں گئی تھی اور اسے کچھ یاد نہیں تھا، اور پھپھو ایک دو بار ان کے گھر آئی تھیں۔ ان کی شادی ایک نہایت امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ بھی کھاتے پیتے لوگ تھے، پر سکندر پھپھا کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھے۔ سکندر نے زریں کو کسی شادی میں دیکھا اور ان پر مر مٹے۔ وہ تھی ہی اتنی حسین، دودھ جیسا سفید رنگ، گلاب جیسے ہونٹ، وہ اپنی مثال آپ تھیں۔ اب وہ کراچی میں ہی رہتی تھیں۔ کراچی میں اسے زری پھپھو کے ڈرائیور نے لینے آنا تھا۔ سفر اچھا خاصا لمبا تھا۔ اس کی کمر سن ہو گئی تھی۔ وہ دعائیں کیے جا رہی تھی کہ جلدی پہنچ جائیں۔ آخر کار سفر تمام ہوا اور وہ بس سے اتری۔ وہاں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے پہچاننے گی؟ نہ وہ ڈرائیور کو جانتی ہے نہ ڈرائیور اس کو۔ اف میرے خدا، میں کہاں جاؤں؟ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور ابو کو کال کی۔ ابا میں اتر گئی ہوں کراچی میں، لیکن یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا مجھے لینے والا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بات کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ پریشان کھڑی تھی کہ ایک لینڈ کروزر اس کے سامنے آ کر رکی۔ ایک نہایت ہی ہینڈسم بندے نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتارتے ہوئے اس کو پکارا۔ مس حریم فاطمہ؟ وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی ہاں میں ہی ہوں، حریم فاطمہ، بڑی جلدی یاد آ گیا آپ کو۔ اب جلدی سے میرا سامان اٹھا کے گاڑی میں رکھیں، ایک تو اتنی دیر کر دی آپ نے۔ اچھا تو یہ پھپھو کا ڈرائیور ہے؟ اس کی جان میں جان آئی۔ وہ جھٹ پٹ بیٹھی۔ اے سی کی ٹھنڈک میں اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے دیکھا ڈرائیور اب تک نہیں اترا۔ ہیلو، میرا سامان تو رکھیں، وہ بولی۔ سنو مس، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، اپنا سامان خود اٹھاؤ، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، ورنہ میں یہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ بندہ لال چہرہ لیے اس سے مخاطب تھا۔ حریم گھبرا گئی۔ ہیں یہ کیسا ڈرائیور ہے؟ اور اپنا سامان اٹھانے کو اتری۔ سامان رکھ کر تنزیہ بولی، اب چلیں؟
تو اس نے زن سے گاڑی اڑائی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی میری عمر نہیں ہے مرنے کی بھائی، وہ گھبرا کر بولی، لیکن وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا۔ ارے آرام سے، اپنا منہ بند رکھو، وہ سختی سے بولا تو حریم نے منہ پر انگلی رکھ لی۔ وہ چپ کر دیکھنے لگی۔ اتنا ہینڈسم ڈرائیور، اور ڈریسنگ تو دیکھو کسی ہیرو کی طرح کی ہوئی ہے، اور یہ سن گلاسز بھی کافی مہنگے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کا جائزہ لیتی دل ہی دل میں بولی، پھپھو اتنی امیر ہیں تبھی تو ڈرائیور کے یہ ٹھاٹ ہیں۔ اس کا فون بجنے لگا۔ جی ابو، ہاں ہاں آ گیا ڈرائیور لینے، بس اب بیٹھی ہوں گاڑی میں۔ جی جی ہاں پہنچ کے بات کرتی ہوں۔ پلیز ذرا آہستہ بولیے۔ اس کھڑوس ڈرائیور نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ اسے یوں حکم چلانے پر غصہ تو بہت ہوئی، لیکن ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، کہیں وہ اسے وہیں نہ اتار دے۔ پھپھو کو شکایت لگاؤں گی، اس نے دل میں سوچا۔ کچھ دیر میں گاڑی گیٹ کے سامنے رکی اور وہ ہارن پر ہارن دینے لگا۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تو گاڑی پورچ میں لا کر روکی اور جلدی سے اترا۔ وہ ڈر کے مارے سہمی ہوئی تھی۔ اسٹوپڈ گرل، تمہیں کیا دعوت دوں میں اترنے کے لیے؟ وہ آنکھیں دکھا کر بولا تو حریم گڑبڑا کر اترنے لگی۔ ملازم نے اس کا سامان اتارا۔ اتنا بڑا لان دیکھ کر حریم کا منہ کھلا رہ گیا۔ آئے مس، آپ کو میڈم اندر بلا رہی ہیں۔ وہ جانے لگی۔ مما کیا ضرورت تھی آپ کو اس لڑکی کے لیے مجھے بھیجنے کی؟ وہ اپنی ماں پر غصہ کر رہا تھا۔ بیٹا تھوڑا سکون سے سوچو، اچانک ڈرائیور کو فیور آ گیا تو میں کیا کرتی؟ صبح سے وہ لڑکی روانہ ہوئی، ادھر اس کو بخار چڑھ گیا تو اس بچے کو کون لاتا؟ وہ تو کبھی آئی ہی نہیں کراچی۔ وہ آرام سے سمجھا رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ نہیں وہ کتنی اسٹوپڈ ہے، مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا سامان اٹھاؤ۔ حریم اندر آئی تو زری اسے دیکھ کر مسکرائی۔ آؤ آؤ بیٹا۔ وہ ان کے قریب جا کر سلام کرنے لگی تو زرین نے اسے خود سے لگایا۔ اسے دیکھتے ہی وہ وہاں سے پیر پٹکتا چلا گیا۔ اوہ میرے خدا، تو کیا یہ ڈرائیور نہیں تھا؟ اس نے دل میں سوچا۔ کیسی ہو بیٹا؟ پھپھو کی آواز پر چونکی۔ جی اچھی ہوں، آپ کیسی ہیں پھپھو؟ وہ مسکرائی۔ میں بھی ٹھیک ہوں بیٹا، بھائی بھابھی سب ٹھیک ہے نا؟ پھپھو مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور وہ حیران تھی، اس عمر میں بھی اتنی حسین لگ رہی تھی۔ ان کی ڈریسنگ، جولری سب ایک طرف، ان کا حسن ایک طرف۔ جی سب ٹھیک ہے رضیہ، انہوں نے کسی کو پکارا۔ یس میم، ایک لڑکی آئی جو کافی معتمانہ انداز میں بولی، حریم کو ان کا بیڈ روم دکھا دو، وہ فریش ہو جائیں تو چائے لانا۔ پھپھو نے اسے حکم دیا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیں۔ یس میم، لڑکی نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ چلے مس حریم، وہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ حریم جھٹ سے اٹھی اور اس کے پیچھے جانے لگی۔ ایک روم کا دروازہ کھول کر وہ اسے اندر لے گئی۔ یہ آپ کا بیڈ روم ہے، آپ فریش ہو جائیں، میم نے آپ کے لیے ڈریسز رکھوا دیے ہیں، آپ بات لے لیں۔ سر کو سفر سے آنے والوں سے اسمیل آتی ہے، وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ اوہو، نخرے تو دیکھو لاٹ صاحب کے، اسمیل آتی ہے۔ اس نے نقل اتاری اور اب وہ بیڈ کو دیکھنے لگی۔ اس کا منہ کھلا حیرت سے۔ اتنا عالی شان کمرہ اس کے لیے تھا۔ وائٹ اور پنک کمبینیشن کا بیڈ سیٹ تھا، پردے بھی ہم رنگ تھے، لائٹ براؤن کارپیٹ پہ وائٹ اور پنک نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ اس نے گھوم پھر کر کمرے کا جائزہ لیا اور بیڈ پر دھم سے گر گئی۔ نرم گداز بیڈ اسے آرام پہنچا رہا تھا۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی مگر اسے نہانا تھا کیونکہ اس کھڑوس کو بسوں اور ویگنوں کی اسمیل جو نہیں پسند۔ اس نے الماری کھولی تو بہت سے ڈریسز اس کے لیے ہینگ کیے گئے تھے۔ اس نے ایک کاٹن کا ریڈی میڈ ڈریس نکالا اور گھس گئی واش روم میں۔ نہا کر وہ فریش فیل کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے آئی تو حیران رہ گئی۔ واہ حریم، اب تو تم بھی کسی ہیروئن سے کم نہیں لگ رہی۔ وہ اپنے بال کبھی ادھر کرتی تو کبھی ادھر سٹائل مارتی رہی۔ حریم باہر نکلی تو پھپھو اس کا ویٹ کر رہی تھیں۔ اتنے میں میڈ چائے کے ساتھ لواماس لے کر آ گئی۔ حریم کی بھوک چمک اٹھی۔ پھپھو آپ اکیلی رہتی ہیں؟ وہ سینڈوچ رول وغیرہ کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے پھپھو سے پوچھنے لگی۔ مجھے آنٹی کہا کرو بیٹا، یہاں ساحل اور ان کے پاپا کو یہ سب پسند نہیں۔ پھپھو خالہ وغیرہ، وہ نرمی سے سمجھانے لگیں۔ پہلے تو وہ چونک گئی، پھر ہنسنے لگی۔ اوکے اوکے آنٹی، اور میں اکیلی نہیں رہتی، میرے ہسبینڈ، میرا بیٹا ساحل سکندر اور میرا دوسرا بیٹا سعد سکندر اور میرے دیور کی 2 بیٹیاں بھی رہتی ہیں میرے ساتھ۔ وہ مسکراتے ہوئے بتا رہی تھیں۔ اچھا تو کہاں ہیں وہ سب؟ کیا آپ کے برادر ان لا کی بیٹیاں بھی یہاں پڑھائی کی غرض سے آئی ہیں؟ وہ جتنا کھا رہی تھی اتنا بول بھی رہی تھی۔ نہیں بیٹا، بھائی اور بھابھی کی پلین کریش میں ڈیتھ ہو گئی تھی جب وہ دونوں چھوٹی سی تھیں، عشا 9 سال کی جبکہ میرال 5 سال کی تھی۔ وہ اداسی سے بتانے لگی تو حریم کے منہ کو بھی بریک لگ گیا۔ سو سیڈ، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی اور کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ مگر آنٹی وہ نظر تو نہیں آ رہی؟ وہ پوچھنے لگی۔ بیٹا وہ اس وقت جم جاتی ہیں، بس آنے والی ہوں گی، میں آج آپ کی وجہ سے نہیں گئی،
وہ مسکرا دیں۔ حریم بہت ہی شوخ طبیعت کی تھی، کبھی سنجیدہ ہونا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا، بات بات پر منہ پھاڑ کر ہنستی تھی۔ امی اس کی اس عادت سے بہت سخت بیزار ہوتی۔ تمیز سے ہنسو حریم، لڑکیاں ایسے منہ پھاڑ کر ہنستے اچھی نہیں لگتی۔ لو اب بندہ ہنسے بھی نہ، وہ منہ بسورتی بولی۔ ہنسے ضرور لیکن تمیز سے، امی نے سمجھایا۔ ہنسنے اور وہ بھی تمیز سے۔ وہ منہ پھاڑ کر پھر ہنسی تو امی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اب جا رہی ہو پرائے گھر، وہاں تمیز سے رہنا، خدا کے واسطے۔ امی نے ہاتھ جوڑے۔ امی ایک تو آپ ہر وقت نہ مجھے ٹوکتی رہتی ہیں۔ وہ خفا ہوئی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ایسی جگہ پر آ گئی ہے جہاں وہ سانس بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتی۔ ایشال مرال سے رسمی ہی ہیلو ہائی ہوئی تھی پہلے دن، اس کے بعد وہ اپنے آپ میں بزی تھی، بس ناشتے پر ملاقات ہوتی تھی۔ ساتھ سکندر ان دنوں آؤٹ آف کنٹری تھا، اس لیے اس سے بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اور رہی بات ساحل سکندر کی، تو وہ ہمیشہ ناشتے کے وقت موجود ہوتا تھا، جبکہ سکندر انکل ذرا دیر سے اٹھنے کے عادی تھے اور ناشتہ بھی اپنے بیڈ روم میں ہی کرتے تھے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ جا کے اپنا فارم وغیرہ لے آئی تھی، اب تو اس نے وہ جمع بھی کروا دیا تھا، اب اسے لسٹ لگنے کا انتظار تھا۔ حریم بیٹا، آپ کا ضروری سامان آ گیا ہے یونی کے لیے، آنٹی نے بتایا۔ شکریہ آنٹی، کدھر ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ آپ کے روم میں رکھوا دیا ہے، اور اگر کچھ مسنگ ہو تو بتانا، میں آج جم جا رہی ہوں، کافی دن ہوئے گئی نہیں۔ ارے آنٹی، آپ کو کیا ضرورت ہے جم جانے کی؟ وہ ہنسی۔ بیٹا ضروری ہوتا ہے فٹنس کے لیے، ویسے بھی ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہوں، میرے لیے ضروری ہے۔ آنٹی اپنا سامان گاڑی میں رکھوا رہی تھی، جس میں یوگامنٹ، واٹر بوٹل وغیرہ تھے۔ اور ہاں، اب آپ نے بھی جم جوائن کرنا ہے۔ اوکے، وہ مسکراتی سن گلاسز لگا کر کار کی طرف بڑھی۔ حریم ان کو ہاتھ ہلا کے بائی کرنے لگی۔ جم تو میں نہیں جانے والی آنٹی جی، وہ صدا کی ہڈ حرام ہل کے پانی تک نہ پیتی تھی، اور آنٹی جم کا بول رہی تھی۔ مجھے نہیں بننا امیر بھائی، کتنی مشکل ہے امیروں کی زندگی، اف۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتی اندر جانے لگی کہ باہر آتے ساحل سے ٹکرا گئی۔ دیکھ کر چلا کریں، وہ کھڑوس ماتھے پر بل لا کر بولا اور چل دیا۔ سوری، لیکن صرف میرا قصور نہیں تھا، آپ بھی ٹکرائے مجھ سے، وہ بھی پیچھے سے بولی۔ کوئی مینرز نہیں ہے آپ کو؟ وہ پلٹا، پیشانی پر کئی بل لا کر بولا۔ حریم نے بحث فضول سمجھی اور چپ کر کے آگے چل دی، جس سے ساحل نے اسے جاتے دیکھا اور آگے نکل گیا، وہ بھی جم سوٹ میں تھا۔ لو جی، شام ہوتے ہی سارے نکل لیتے ہیں جم کو، کیسے عجیب لوگ ہیں، بندہ کچھ آرام ہی کر لیتا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کچھ سامان پڑا تھا، کھولا تو باقی چیزوں کے ساتھ ایک لیپ ٹاپ بھی رکھا تھا۔ واہ واہ، اس کی تو چیخ نکل پڑی۔ اسے لیپ ٹاپ کی اشد ضرورت تھی اور وہ بابا کو فون کرنے ہی والی تھی، لیکن پھپھو نے اس کے لیے آسانی کر دی اور سب سامان بنا کہیں منگوا دیا۔ یو آر سو سویٹ پھپھو، وہ بہت خوش تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کو چارج کیا اور اس میں اکاؤنٹ بنایا تھا۔ وائی فائی کا پاسورڈ اس نے پوچھا نہیں تھا کسی سے، اب کوئی گھر میں واپس آئے تو میں ان سے پوچھوں کہ وائی فائی کا پاسورڈ کیا ہے۔ ابھی گھر میں ملازمین ہیں اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ پھپھو واپس آ گئی۔ اب وہ سوچ رہی تھی کہ وہ بوجھ تو نہیں بن رہی، ان سب پر کتنا مشکل ہے نا کسی اور کے گھر میں رہنا، کتنی ہی آسائشات کیوں نہ ہو۔ تقریباً 7 بجے آنٹی ایشال مرال واپس آئیں۔ وہ دونوں سے ہائی کہتی اپنے کمرے کی طرف چل دی، انہوں نے فریش ہونا تھا، اتنے میں ساحل آتا دکھائی دیا۔ سنیں ساحل بھائی، اس نے پکارا۔ وہ رکا اور چونک کر پلٹا۔ یس، وہ وائی فائی کا پاسورڈ پوچھنا تھا۔ وہ مسکرائی، لیکن وہ کھڑوس اس پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھال کر چلتا بنا۔ ارے یہ کیا، ذرا تمیز نہیں ان کو تو؟ حریم جن بھول کر رہ گئی۔ بھلا کون سا میں نے ان کی کڈنی مانگی تھی، ایک پاسورڈ ہی تو پوچھا تھا، چنگیز خان کی اولاد نہ ہو تو۔ وہ پیر پٹکتی جا کر لان میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ ویسے بھی پھپھو نے یہاں آنا تھا، شام کی چائے وہ لوگ یہیں پیتے تھے۔ اسے کراچی کا موسم بہت اچھا لگنے لگا تھا، لیکن یہاں باہر نکلنا بڑے جوخم کا کام تھا، اتنا ٹریفک کہ اس کا سر گھوم جاتا تھا۔ دیکھ کر ہی پتہ نہیں یہاں کے لوگ کیسے نکلتے ہیں اتنے ہجوم میں۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، اتنے میں آنٹی آ گئی۔ السلام علیکم آنٹی، وہ مسکرائی۔ وعلیکم السلام بیٹا، وہ بھی اس کے پاس بیٹھی۔ لیپ ٹاپ چیک کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ جی آنٹی، تھینک یو سو مچ، لیکن آنٹی یہ بہت ایکسپینسو ہے، آپ کوئی عام سا لے لیتی تو چل جاتا، وہ شرمندہ سی کہنے لگی۔ ارے بیٹا تھینکس اپنے بابا کو بولو، انہوں نے ہی میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوائے تھے اور آپ کی ایڈمیشن فی بھی، وہ بتانے لگی۔ کیا ابو نے؟ وہ حیران ہوئی، بھلا ابو کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ اس نے دل میں سوچا۔ اتنے میں ایشال مرال بھی آ گئی۔ کیسی ہیں آپ حریم؟ ایشال نے رسمی سا رویہ اختیار کیا۔
یار میں تو ٹھیک ہوں، بس مجھے نا تم ذرا وائی فائی کا پاسورڈ ہی بتا دو، مجھے نا لیپ ٹاپ پر سیٹنگز وغیرہ کرنی ہے، وہ فر بولنے لگی تو ایشال مصنوعی کھانسی۔ اس نے پیچھے دیکھا تو ساحل آ رہا تھا، اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اور کیا چنگیز خان! اس کے آدمی سے ایشال میرال کی مسکراہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ حریم نے دیکھا وہ دونوں بس ٹیبل کو گھورے جا رہی تھیں، جبکہ چنگیز خان بڑے آرام سے جوس پی رہا تھا۔ آنٹی بھی چپ سی تھی۔ ساحل نے لائٹ بلو شرٹ پہنی ہوئی تھی، اس کا سرخ اور سفید رنگ اور کلرڈ آئیز زرین پر گئی تھیں۔ کیا فائدہ اس ڈیشنگ پرسنالٹی کا جب بندے کی زبان ہی کڑوی ہو؟ ساحل نے نوٹ کیا وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ چاہے لڑکی، اس نے دل میں سوچا، اتنے مینرز بھی نہیں کہ کسی کو ایسے گھورنا بیڈ مینرز میں شامل ہوتا ہے۔ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جوس کا گلاس ختم کر چکا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھا۔ اس کے جاتے ہی حریم نے گہری سانس کھینچی تو ایشال میرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ میرال اس کے ساتھ بیڈ روم میں آ گئی، اس کا لیپ ٹاپ سیٹ کیا اور پاسورڈ بھی ڈال دیا۔ تھینک یو میرال، وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی۔ پتا ہے میں نے چنگیز خان سے بھی پاسورڈ مانگا تھا، اس نے ایسی شکل بنائی جیسے میں نے پتا نہیں کون سا خزانہ مانگ لیا ہو۔ وہ نان سٹاپ بولتی منہ پھاڑ کر ہنسی۔ کون چنگیز خان؟ ارے وہی تمہارے کزن ساحل سکندر صاحب، اس نے ہاتھ نچا کر کہا۔ واٹ؟ وہ عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا یار، پلیز اب تم ایسی ہو جاؤ، میں تو ہنسنے بولنے والی لڑکی ہوں بھائی، وہ معصوم سی شکل بنا کر بولی تو میرال کو بھی ہنسی آ گئی، مگر وہ ہنسی نہیں۔ حریم یہاں کے کچھ رولز ہیں، میرال اسے بتانے لگی اور حریم منہ کھول کر سنتی گئی۔ صبح ناشتے میں وہ سب موجود تھے، سب آرام سے ناشتے میں مصروف تھے کہ اچانک ساحل نے حریم کو مخاطب کیا، تو مس حریم آپ کا ایڈمیشن ہو گیا؟ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی فارم سبمٹ ہو گیا ہے، اب لسٹ کا انتظار ہے۔ وہ یوں اچانک مخاطب ہونے پر گڑبڑا گئی۔ گڈ، اب ایسا ہے کہ آپ کو یہیں رہنا ہے تو اس گھر کے رولز فالو کرنے ہوں گے۔ وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہو کر آیا تھا، وائٹ شرٹ پر گرے ٹائی باندھی ہوئی تھی، بال ماتھے پر آ رہے تھے، ہلکی سی شیپ کے ساتھ وہ کسی ہالی ووڈ کے ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ رول نمبر 1، صبح ٹھیک 7 بجے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچ جاتے ہیں سوائے ڈیڈ کے، کیونکہ وہ اپنے بیڈ روم میں بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ رول نمبر 2، یونیورسٹی سے واپسی پر لنچ وغیرہ سے فری ہو کر آپ جم جائیں گی، جم سے واپسی پر آپ گھر پر اسٹڈی کریں گی۔ وہ مزے سے رول سنائے جا رہا تھا جبکہ حریم کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ رول نمبر 3، یونیورسٹی کے فرینڈز وہیں تک رہیں گے، نہ وہ یہاں آ سکتے ہیں نہ آپ ان کے گھر جا سکتی ہیں۔ رول نمبر 4، آپ یونیورسٹی کے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ باہر نہیں جائیں گی، لائک شاپنگ، سینما ETC۔ ساحل، آنٹی نے ہلکے سے ٹوکا تو ساحل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روکا۔ رول نمبر 5، ٹھیک 11 بجے آپ کے بیڈ روم کی لائٹس آف ہو جانی چاہیے۔ ہاں، سنڈے کا دن آپ کا اپنا ہے، آپ دیر تک جاگیں یا دیر سے اٹھیں یا شاپنگ پر جائیں یا کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکتی ہیں۔ اب وہ کھڑوس سکون میں تھا، حریم کا سکون برباد کر کے۔ انڈرسٹینڈ؟ اس نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی، حریم نے اپنا تھوک نگلا۔ وہ نیپکن سے منہ صاف کرتا اٹھا۔ حریم نے رونے والی شکل سے آنٹی کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ریلیکس حریم بیٹا، ساحل ذرا ان معاملات میں سخت ہے۔ ذرا؟ حریم نے چل کر سوچا۔ ناشتے کے بعد حریم اپنے روم میں جاتے ہی بیڈ پر گر گئی۔ ہائی اللہ میاں جی، کس مصیبت میں پھنس گئی میں، یہ کھڑوس تو میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ وہ عجیب سی شکلیں بنائے سوچ رہی تھی۔ شام کو اسے بھی جم کے لیے جانے کا حکم دیا گیا کیونکہ کھڑوس نے پکا بندوبست کر لیا تھا اس کا جینا حرام کرنے کا۔ مرتی کیا نہ کرتی، مجبوراً کار میں بیٹھی۔ جم پہنچتے ہی حریم کو انسٹرکٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ شائنہ، یہ میری نیس ہے، اس کا خاص خیال رکھنا، زرین نے مسکرا کر کہا اور خود سونا بات لینے چلی گئیں۔ اور خاص خیال کا مطلب انسٹرکٹر کچھ اور ہی سمجھی۔ آ جائیں مس حریم، آپ کا میجرمنٹ کرنا ہے اور آپ کے سائز کا سوٹ نکالنا ہے۔ لڑکی نے اس کا ناپ لیا اور اسے سپورٹ سوٹ نکال کر دیا۔ وہ چینج کر کے آئی تو کلاس سٹارٹ ہو چکی تھی۔ شائنہ جو کہ بہت ہی سٹائلش لڑکی تھی، اس نے ایکسرسائز شروع کروا دی۔ حریم کا پہلا دن تھا، اس سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا تھا، پر شائنہ نے بھی قسم کھائی ہوئی تھی کہ اس پر سے نظر نہیں ہٹانی۔ جہاں حریم ڈنڈی مار جاتی، شائنہ اس کے سر پر کھڑی ہو جاتی۔ مس حریم صحیح سے کریں، وہ چلاتی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ آج تو حریم کو سچی معنوں میں اس کی نانی یاد آ گئی تھی۔ گھر واپس آ کر اس نے کہا، آنٹی میں تو بالکل سلم سی ہوں، بھلا مجھے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹا اس سے تم فٹ رہو گی، اور ساحل کا ماننا ہے کہ اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور خواہ کے خیالات کو جگہ نہیں ملتی۔ وہ سمجھاتی ہوئی اندر جانے لگیں۔ اور یہ جو اس چنگیز خان کو شیطانی خیالات آتے ہیں، ان کا بھی کوئی علاج نہیں ہے کہ
وہ मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ा रही थी। फ्रेश होकर लेट गई तो तौबा, इतना पसीना तो पूरी ज़िंदगी में नहीं निकला होगा जितना मेरा 1 घंटे में ज़ालिमों ने निकाला है। चल बेटा हरीम, अब ये कह दे बामुशक्कत मुबारक हो। वो चादर में छुप गई। सुबह अलार्म बजा तो हड़बड़ा कर उठी, कहीं चंगेज़ खान ना आ जाए। लेकिन ये क्या, जैसे ही उसने उठने की कोशिश की उसकी चीख निकली। उसका जोर जोर दुख रहा था। पैर ज़मीन पर रखे तो अपनी सिसकी रोकी। उफ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, दर्द के मारे रोना आ रहा है। बमुश्किल वॉशरूम तक पहुंची। डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे। उसे आता देखकर साहिल ने एक नज़र उसे देखा और एक नज़र वॉल क्लॉक को। वो 5 मिनट लेट थी। आज भी वो वैसा ही फ्रेश लग रहा था जबकि हरीम के मुंह पर 12 बजे हुए थे। एक तो उसे छुरी कांटे से खाया नहीं जाता था और वो खड़ूस कहता था कि मैनर सीखो, इसलिए वो सिर्फ चाय लेती थी। लेकिन लगता था साहिल ने भी आज ही उस पर सारे बम गिराने थे। मिस हरीम, आप नाश्ता क्यों नहीं करती? वो जूस का ग्लास रखता हुआ बोला। वो मुझे चाय के अलावा कुछ पसंद नहीं नाश्ते में। वो कप भरने लगी। व्हाट यू मीन? आपको लगता है कि ये अच्छा नाश्ता कर रही हैं आप? वो उसके कप की तरफ आंखों से इशारा करता बोला। हमें प्रोटीन, कार्बन्स, डेयरी, फ्रूट, वेज सब कुछ लेना चाहिए। एक एक पोर्शन, तब जाके हमारी हेल्थ सही रहती है। वो लेक्चर दे रहा था और वो अंदर ही अंदर पिचोताप खा रही थी। मम्मा, कल से इनकी डाइट चार्ट बनवाकर मेड को समझा दीजिएगा। इनको इसके मुताबिक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब करवाना होगा। पता नहीं इस बंदे को क्यों मुझसे अल्लाह वास्ते का बैर है। क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? वो उसे ज़्यादा देख रही थी। अल्लाह जाने अब और कौन सी पाबंदियाँ आयद होंगी। उसने फ़ोन चेक किया तो मैसेज पड़ा था यूनि वालों का। वो खुशी से उछली तो उसकी आह निकल गई। घसीट घसीट के चलती आंटी तक पहुंची। मेरा नाम आ गया है लिस्ट में। वो खुश थी बहुत। माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा। जरी ने उसे गले लगाया तो बमुश्किल उसने अपनी आह रोकी। आंटी, मुझे आज जाना होगा फ़ीस जमा करवाने। हाँ बेटा, चली जाओ। आंटी, वो मैं जिम नहीं जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है। वो मिनमिनाई। आंटी ने अपनी हंसी रोकी। होता है हरीम, डोंट वरी, मैं आपको पेन किलर देती हूँ। वो उठी। मेरी गलती, तो मुझे रात ही आपको पेन किलर देना चाहिए थी। मगर आंटी, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। वो बजिद हुई। हरीम, इस घर में मैं भी साहिल के किसी फैसले पर इनकार नहीं करती। वो जो कुछ करता है उसमें हमारा ही फ़ायदा है। थोड़ा सख्त मिजाज है लेकिन दिल का अच्छा है। मैंने दिल का क्या करना है जब मिजाज ही अच्छा ना हो बंदे का। और वैसे भी अगर आज तुम नहीं गई तो सुबह आप उठ नहीं पाओगी। वो बहस ख़त्म करती हुई बोली। वो कब से लिस्ट में नाम देख रही थी लेकिन नज़र नहीं आया। उसके चेहरे पर परेशानी आया थी। एक लड़की उसे देखकर करीब आई। क्या हुआ डियर, आप परेशान लग रही हैं? वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। वो बस रोड देने को थी। ओह, कोई बात नहीं, कहीं और ट्राई कर लेना। वो उसे दिलासा देने लगी। मगर मुझे मैसेज आया था, उसने बताया। अच्छा, फिर तो होना चाहिए। आप नाम बताओ, मैं चेक करती हूँ। कभी कभी एक्साइटमेंट में नज़र नहीं आता। वो मुस्कुराई। हरीम फातिमा, उसने झट से बताया। अरे आपका नाम तो टॉप ऑफ द लिस्ट है। वो लड़की खुशी से बोली। हैं? वो सब हैरान हुई। तभी वो हंसी में तो नीचे से तलाश कर रही थी। वो बहुत खुश थी। लड़की भी हंसने लगी। ईशाल और मिराल से उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो भी जिम की बदौलत, वरना घर में तो वो चंगेज़ खान के डर से अपने रूम में छुपी रहती थी। वहाँ उसकी हेल्प करती थी। वो दोनों प्लैंक कैसे किए जाते हैं, क्रंचेस वगैरह कैसे करते हैं, सब सिखाती थी। वरना ट्रेनर्स तो बस बताती जाती जैसे वो घर से सीख कर आई हो। अब उसका दर्द कम हो चुका था और उसे मज़ा भी आने लगा था। वहाँ सब लोग हंस बोल लेते थे। घर में तो हंसने पर भी पाबंदी थी। चलो यार, यहाँ कम से कम चंगेज़ खान तो नहीं। वो टॉवल से पसीना साफ करती बोली। क्लास ख़त्म हो चुकी थी। अब कुछ औरतें और लड़कियाँ इक्विपमेंट्स यूज़ कर रही थीं। कुछ सोना बात ले रही थीं और कुछ बैठकर गप्पे लड़ा रही थीं। मिराल उसके चंगेज़ खान कहने पर मुंह पर हाथ रखकर हंसी। कसम से उस बंदे ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। वो मासूम शक्ल बनाकर उसे बता रही थी। मुझे देखते ही उसे कोई ना कोई ऐसी बात याद आ जाती है। ये नहीं करना, वो नहीं करना। मुझे तो लगता है एक दिन सांस लेने पर भी पाबंदी लगवा देगा। हरीम, तुम लकी हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहती हो। वो तुम्हारे लाड उठाते हैं, जबकि हमें तो मम्मी पापा भी नहीं। वो उदासी से बोली तो हरीम ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ ऐसा मत सोचो मिराल, अल्लाह की रज़ा के आगे हम बंदे क्या कर सकते हैं। वो समझाने लगी। हम्म मिराल अपने आंसू अंदर उतारती इस बात में सर हिलाने लगी। माहौल एकदम बोझल हो गया था। मिराल से छुरी कांटे की ट्रेनिंग भी ले रही थी। अब काफ़ी सीख गई थी। अब वो भी डट के नाश्ता करती थी।
ڈیری میں چائے لیتی، فروٹ میں آدھا ایپل، 1 عدد بوائل انڈا اور 2 عدد بریڈ سلائسز، یہ اس کا ناشتہ تھا کھڑوس کے چارٹ کے مطابق، اور اب وہ اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر خیال آیا، کریلا وہ بھی نیند چڑھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کی ہنسی چھوٹی تو سب نے اسے چونک کر دیکھا، تو وہ اپنی ہنسی روکتی ہوئی بولی، سوری، مجھے اپنے آپ سے باتیں کرنے کی عادت ہے، تو کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ سب کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا میں پوچھ سکتا ہوں حریم کہ آپ کو اس وقت کون سا جوک یاد آ گیا تھا؟ وہ چھری کانٹا رکھ کر دانت چباتے ہوئے پوچھنے لگا، تو اسے یاد آیا کہ وہ کس بات پر ہنسی تھی۔ پھر سے اس کی ہنسی چھوٹی، منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ساحل سکندر حیرت سے اس ٹھیٹ لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس پر اس کی ناراضگی کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ نان سینس، وہ بڑبڑایا۔ ساحل کے جانے کے بعد میرال نے اس کے کان میں گھس کر پوچھا، کون سا جوک یاد آ گیا تھا؟ وہ نہ مجھے کھڑوس کو دیکھ کر یاد آیا، امی ایسے لوگوں کو کہتی ہیں، کریلا وہ بھی نیند چڑھا۔ وہ پھر سے منہ پھاڑ کر ہنسی تو میرال کی بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ تو شکر زنی اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھی۔ سکندر انکل آج پہلی بار تیار ہو کر نیچے آئے تھے، ورنہ جب سے حریم آئی تھی وہ اپنے کمرے سے 1-2 بار ہی نکلے تھے۔ حریم کو جب پہلی بار دیکھا تو وہ مؤدبانہ انداز میں ان کو سلام کرنے ان کے قریب آئی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام۔ وہ اسے سر سے پیر تک گھور کر بولے، تم فیضان کی بیٹی ہو نا؟ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ گڈ۔ وہ اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ حریم ہکا بکا رہ گئی۔ لگتا ہے کھڑوس کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنے والد پر گیا ہے۔ وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اندر جانے لگی۔ سنو لڑکی، اچانک انکل نے اسے پکارا۔ جی انکل۔ وہ قریب آئی۔ اپنا فون دو۔ انہوں نے اس کے فون کی طرف اشارہ کیا اور خود لان میں پڑی چیئرز کی طرف بڑھ گئے۔ حریم بھی ان کے پیچھے آئی اور فون آگے کر دیا۔ انہوں نے ایک نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر میں کال مل گئی۔ ہاں ساحل بیٹا، میرا فون آف ہو گیا ہے، آن نہیں ہو رہا، میرے لیے کوئی کال آئے ایکسکیوز کر لینا اور مجھے اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ ہاں تو وہ آ جائے گا، لیکن وہ جب تک آئے خیال رکھنا، میری ایک اہم کال آنے والی ہے۔ اوکے، دیکھ لینا، بائے۔ انہوں نے فون اس کی طرف بڑھا دیا اور پہلی دفعہ اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ بھی مجبوراً مسکرا دی۔ تھینکس انکل، یہ کہہ کر فون لیا اور واپس جانے لگی۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اچانک بولے۔ جی، میرا نام حریم فاطمہ ہے، وہ بتانے لگی۔ ادھر آؤ، یہاں بیٹھو۔ انہوں نے چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چپکے سے بیٹھ گئی۔ ڈرائیور آتا ہی ہوگا میرا فون لے کر، تب تک یہیں بیٹھو۔ وہ اسے کہہ کر خود نیوز پیپر میں گم ہو گئے۔ حریم سخت بور ہو رہی تھی، ایک تو انکل بھی عجیب سی طبیعت کے لگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازم ایک شاپر لایا جس میں فون کا ڈبہ تھا۔ انکل ملازم کو اشارہ کیا۔ اس نے ڈبہ حریم کو پکڑایا۔ تم میرے روم سے میرا فون لاؤ۔ وہ جلدی سے فون لے کر آیا اور حریم کی طرف بڑھایا۔ اس کا سم کارڈ نکال کر نیو فون میں ڈالو۔ اس نے فون نکالا، الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ اوہ میرے اللہ، کہاں ہے سم کی جگہ؟ وہ سخت پریشان ہوئی۔ وہ انکل، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، میرا فون تو ایسا نہیں ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ ڈر ڈر کر بولی تو انکل نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنا فون دو۔ اس نے فون دیا، پھر سے نمبر ملایا۔ یو ڈفر، اب اس فون میں سم کارڈ کیسے ڈلے گا، کچھ پتا ہے؟ وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے۔ جلدی آؤ، میرا ٹائم ویسٹ مت کرو، وہ سخت لہجے میں بولے اور فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ تم یہیں بیٹھو اور سیکھو، اسے بھی سختی سے کہا اور پھر سے نیوز پیپر دیکھنے لگے۔ اوہو، کیا مصیبت ہے، دونوں باپ بیٹے کو میں ہی ملتی ہوں نشانہ بنانے کے لیے۔ ڈرائیور اندر آیا، اس نے فون سے سم کارڈ نکال کر نیو فون میں انسٹال کیا اور فون میں سیٹنگز کرنے لگا۔ حریم دیکھتی رہی، البتہ پلے کچھ نہ پڑا۔ بڑی مشکل سے جان بخشی ہوئی اور اس کو اجازت ملی۔ اب تو 100 بار سوچنا ہوگا ان باپ بیٹے کے آگے آنے سے پہلے، وہ دل میں توبہ کرتی ہوئی اٹھی۔ آج وہ بہت خوش تھی، اس کا یونی کا پہلا دن تھا۔ اچھے سے تیار ہوئی، اپنا سب سامان بیگ میں رکھا۔ سنڈے والے دن میرال کے ساتھ خوب شاپنگ کر کے آئی تھی۔ وہ کپڑے تو بہت اچھے تھے اس کے پاس اور بہت سی چیزیں لیں۔ اس نے لائٹ گرین شرٹ اور وائٹ پینٹ پہنی تھی جس میں وہ بہت فریش لگ رہی تھی، اور گرین سٹالر گلے میں سٹائل سے باندھا۔ سن گلاسز لگا کر خود کو دیکھا۔ واو حریم، تم تو آج امیر زادی لگ رہی ہو، قسم سے۔ اس نے خود کو فلائنگ کس دی اور گلاسز اتار کر اپنا بیگ پیک سٹائل سے شولڈر پر لٹکایا اور باہر آ گئی۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا، وہ بیٹھ گئی۔ آج بھی موسم بہت اچھا تھا، دھوپ بالکل نہیں تھی، گھنے بادل ہر سو چھائے ہوئے تھے۔ اس نے گلاسز بیگ میں رکھ دیے۔ کچھ دیر میں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میم، کتنے بجے لینے آؤں؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میں آپ کو کال کر دوں گی، ابھی تو مجھے خود نہیں پتا، وہ کہتے ہوئے اتری۔ وہ اندر آئی تو اس کا سر گھوم گیا۔
اوہو کس طرف ہے میرا ڈپارٹمنٹ؟ وہ اپنے آپ سے پوچھنے لگی۔ ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ مس حریم فاطمہ۔ وہ چونک کر پلٹی۔ یس، وہ سر نے کہا ہے کہ آپ اپنا بیگ دے دیں، کلاس میں الاؤ نہیں ہے بیگ لے کر جانا۔ وہ بیگ کی طرف دیکھ کر بولا۔ مگر کیوں؟ اس نے اپنا بیگ پکڑ لیا۔ دیکھیں مس، میں نے آپ کو سر کا میسج دے دیا، اب آپ کی مرضی، انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ اوہو بھائی رکیں تو۔ وہ اسے بلانے لگی۔ یہ لیں، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا بیگ اتار کر دیا۔ جی تو یہ آپ کا نام اور نمبر میں نے لکھ دیا ہے، تھوڑی دیر میں چیکنگ کے بعد آپ کے کلاس میں بیگ پہنچ جائے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے چٹ پکڑا کر گیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر آگے بڑھی۔ کلاس میں پہنچ کر وہ بینچ پر بیٹھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس سے انٹروڈکشن ہو چکا تھا۔ نمرا نے اپنا بیگ کھولا تو وہ حیران رہ گئی۔ نمرا؟ وہ کھلے منہ کے ساتھ اس کا بیگ دکھ رہی تھی۔ نمرا نے اسے پریشان دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کا بیگ چیکنگ کے لیے نہیں گیا؟ یہ سوال کرتے ہی اس کو اپنا جواب مل چکا تھا۔ اوہ نو، اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر میں پوری کلاس میں بات پھیل گئی تھی کہ مس حریم فاطمہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے اپنا بیگ گنوا چکی ہیں۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور لڑکے لڑکیاں اس کے ارد گرد گھیرا ڈالے اسے تسلی دے رہے تھے۔ کیا کیا تھا بیگ میں؟ ایک لڑکے نے پوچھا۔ میرا فون تھا، بکس تھیں اور کیش بھی تھا، اور میرا NIC بھی، وہ ٹشو سے ناک صاف کرتی ہوئی بولی۔ اور میرا لیپ ٹاپ بھی تھا، وہ بتاتے ہوئے زوروں سے رو پڑی۔ واٹ؟ لیپ ٹاپ کون لاتا ہے؟ ایک لڑکی منہ کھولے پوچھنے لگی۔ اب کیا بتاتی کہ جوش میں آ کر لیپ ٹاپ بھی اٹھا لائی تھی۔ اس لڑکے نے میرا نام لے کر بولا تھا تو میں سمجھی مجھے جانتا ہے، کوئی بھی نام لے کر پکارے گا تو آپ اسے بیگ دے دیں گی۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ سنیں مس، ایک لڑکے نے اسے پکارا، آپ کا بیگ مل جائے گا۔ وہ آرام سے بولا۔ کیا؟ کہاں سے ملے گا؟ وہ سنسو کرتی ناک صاف کرنے لگی۔ اسے کچھ آس بندھی۔ میرے ساتھ آئیں، ویسے بھی کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے، آپ تو اب اس قابل نہیں رہی ہیں کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑی تو وہ پھر سے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ چلیں، وہ اسے لے کر باہر آیا۔ ایک بندہ ہے جو آپ کو آپ کا بیگ واپس دلا سکتا ہے۔ کون ہے؟ پلیز مجھے ملا دیں اس سے۔ وہ جھٹ سے اس کے پیچھے ہو لی۔ دیکھیں مس، بندہ ذرا موڈی ہے۔ وہ مسکراتا آگے چلنے لگا۔ موڈ ہو تو مشکل کام بھی آسان کر دیتا ہے، اور… وہ اس کی طرف دیکھ کر افسوس سے بولا۔ موڈ نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل کر دے گا۔ پلیز ان سے کہیں میری مدد کریں۔ وہ روتی شکل کے ساتھ اس کے پیچھے جا رہی تھی۔ کم بخت رکتا ہی نہیں تھا۔ اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو غالب بھائی یونی میں ہی ہوگا، اور اگر وہ نہیں ہوا تو سمجھے آپ کا بیگ گیا۔ نہیں پلیز ایسے مت کہیں۔ اس کا دل رکنے لگا تھا۔ چلیں دیکھتے ہیں آپ کی قسمت، میرے ساتھ آئیں۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور حریم پیچھے جا رہی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر آ گئے جہاں مکمل سناٹا تھا۔ ایک طرف دیوار تھی، دوسری طرف پھول پودے تھے، اکا دکا درخت بھی تھے۔ حریم کو خوف آ رہا تھا۔ پاگل لڑکی، پہلے بنا سوچے سمجھے کسی کو بیگ تھما دیا، اب خود ایک اجنبی کے ساتھ ایک سنسان جگہ پر جا رہی ہو۔ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ وہ لڑکا آگے تھا۔ حریم رکی، پلٹی اور بھاگنے لگی۔ وہ 2 قدم آگے ہی گئی تھی کہ کسی سے ٹکرائی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا کھڑا تھا، وائٹ شرٹ، بلو جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالے، وہ اسے ہی مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ ہلکی شیپ میں بھی اس کا ڈمپل نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل تو حریم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، پھر اسے ہٹا کر بھاگنے لگی۔ ارے غالب بھائی، اس لڑکے نے پکارا جس کے ساتھ وہ آئی تھی۔ اس کے پاؤں کو بریک لگے۔ اوہ میڈم، کہاں جا رہی ہیں؟ قسمت اچھی ہے آپ کی، غالب بھائی مل گئے۔ وہ اسے ہی پکار رہا تھا۔ وہ پلٹی اور ہلکے قدم اٹھاتی واپس جانے لگی اس کی طرف، اور وہ لڑکا بنا مڑے آگے جانے لگا۔ دیکھیے، سنیے، وہ اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ لڑکا جس کا نام غالب بتایا تھا رک ہی نہیں رہا تھا۔ بھائی، ان میڈم کا بیگ چوری ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا بھی پیچھے چلنے لگا۔ کیسے چوری ہوا؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا جا رہا تھا، قدم ایسے پڑتے تھے گویا نشے میں ہو۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو وہ رکا، پھر پلٹا تو حریم کی جان میں جان آئی۔ یہ چوری تو نہ ہوئی؟ وہ اسے دیکھتا کہنے لگا۔ جی چوری ہی تو ہے، بھلا کسی کا بیگ ایسے کوئی چھینتا ہے؟ وہ لال ناک لیے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے چھینا نہیں، تم نے خود دیا، اور میں ایسے بیوقوف لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ وہ پھر سے جانے لگا۔ ارے سنیں، دیکھیں پلیز میری ہیلپ کریں، میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی، نہ مجھے کسی کا فون نمبر یاد ہے، نہ ہی گھر کا ایڈریس پتہ ہے کہ میں رکشا ٹیکسی میں چلی جاؤں۔ وہ پاس والے بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ بیوقوفی کا ایک اور ثبوت، اپنے گھر کے کسی بھی فرد کا نہ ہی فون نمبر یاد ہے اور نہ ہی ایڈریس، حد ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا جانے لگا۔ مجھے اپنا ایڈریس یاد ہے، وہ چیخی۔
بابا کا فون نمبر بھی یاد ہے، پر وہ یہاں سے 10 گھنٹے کی دوری پر ایک چھوٹے سے شہر کرمپور میں رہتے ہیں۔ وہ سسکی، میں ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، ورنہ ان سے کہہ سکتی تھی کہ پھپھو کو کال کریں، میں کراچی پہلی بار آئی ہوں، سر پلیز ہیلپ می۔ وہ پر امید نظروں سے دیکھنے لگی، تب وہ پلٹا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ لڑکے کا حلیہ کیا تھا وہ دھیرے سے پوچھنے لگا۔ یاد نہیں، وہ ڈر کر بولی۔ رنگ سانولا، قد درمیانہ، باڈی پتلا سا۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور اس کے ساتھ بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہاں شوبی، ذرا یہاں آنا جلدی، کینٹین کے بیک سائڈ پر، اور فون کاٹ دیا۔ حریم ٹشو سے اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی کہ ایک لڑکا آتا دکھائی دیا۔ جی غالب بھائی، کوئی کام تھا؟ لڑکے نے غالب کے قریب آ کر اس سے مصافحہ کیا تو حریم نے دیکھا اور چونک کر چیخی، یہ تو وہی ہے۔ وہ لڑکا بھاگنے لگا تو غالب نے اپنی ٹانگ اس کے آگے کی، جس سے وہ نیچے گرا۔ غالب اٹھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اٹھایا اور اس کے کان میں بولا، 2 منٹ کے اندر اندر مجھے اس لڑکی کا بیگ چاہیے اور بالکل صحیح سلامت۔ جی بھائی، سمجھ گیا۔ غالب نے اس کا گریبان چھوڑا تو گرتا پڑتا بھاگا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ حریم شوق تھی۔ وہ بیگ لانے گیا ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم کراچی میں پہلی بار آئی ہو اس لیے مہمان سمجھ کر ہیلپ کی ہے، وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ورنہ ایسی بیوقوفیاں میں برداشت نہیں کرتا۔ اتنے میں وہ لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور بیگ اس لڑکے غالب کو دیا اور خود اپنی سانسیں بحال کرنے لگا۔ غالب نے اسے بیگ دیا تو حریم نے جھپٹ لیا اور چیک کرنے لگی۔ سب کچھ تھا اس میں۔ غالب نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ سب ٹھیک ہے کا اشارہ دیا تو غالب نے اس لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ جانے لگا۔ آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ اسے پولیس کے حوالے کر دیں۔ وہ حیران تھی۔ آپ کو آپ کا سامان مل گیا، شکر کریں، وہ کہتا آگے جانے لگا، پھر ویسے ہی لگنے لگا جیسے نشے میں ہو۔ وہ زور سے بولی، تھینک یو سو مچ، تو اس نے وہیں سے جاتے جاتے بنا مڑے ہاتھ ہلا دیا۔ اس کا پہلا دن بہت برا گزرا تھا۔ باقی کا وقت وہ لان میں بینچ پر بیٹھی رہی۔ جلدی گھر جانے کا مطلب تھا خڑوس کے سوالات کا جواب دینا، جبکہ وہ اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور کو کال کی۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی آ چکی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے کار کا ڈور کھولا اور وہ بیٹھی ہی تھی کہ آواز آئی، چلو۔ وہ چونکی۔ ساحل سکندر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اف، کیسی قسمت پائی ہے میں نے۔ سوچا تھا اس کے آنے سے پہلے کمرے میں روپوش ہو جاؤں گی، اور یہ بلا تو یہیں نازل ہو گئی۔ اس کی شکل پر 12 بجنے لگے۔ کیسا گزرا آپ کا فرسٹ ڈے مس حریم؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے اپنے فون پر کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس نے گلا صاف کیا۔ بہت اچھا، فینٹاسٹک، آسم، وہ زور زور سے سر ہلا کر کہنے لگی اور زبردستی کی مسکراہٹ بھی سجا کر بولی تھی۔ ساحل نے پہلے تو چونک کر اسے دیکھا، مگر شکر کہ اس کی کال لگ گئی تھی تو وہ بزی ہو گیا۔ حریم نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ دیر میں کار ایک 5 اسٹار ہوٹل کے باہر رکی اور خڑوس وہیں اتر گیا۔ شکر ہے اس کی جان میں جان آئی۔ میم سوری، مجھے دیر ہو گئی آنے میں، اصل میں ساحل سر کی گاڑی اچانک خراب ہو گئی اور ان کو ایک ضروری میٹنگ میں پہنچنا تھا۔ ڈرائیور شروع ہو چکا تھا، پھر آپ کی کال آئی تو سر نے کہا پہلے میم کو پک کر لو، عبدالقدوس ان کو ویٹ نہ کرنا پڑے۔ وہ مزے سے بتانے لگا۔ وہ بور ہوئی۔ گھر پہنچ کر اس نے سر درد کا بہانہ بنایا اور بیڈ روم میں جا کر بیڈ پر پڑ گئی۔ اسے بڑا زور کا رونا آیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے امی بابا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ سارا لاڈ پیار اکیلے ہی سمیٹا تھا اس نے، لیکن پیار کے ساتھ امی اس پر سختی بھی رکھتی تھی۔ اس کی بلا وجہ کی ضد وغیرہ پر کان نہیں دھرتی تھیں۔ جتنا بھی امی چاہتی تھیں کہ وہ سگڑ بنے، وہ اتنا ہی پھوڑ پن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اسے یاد آیا وہ دن جب امی نے سکینہ خالہ، جو کہ ان کی پڑوسن تھیں، ان کے گھر جانا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بابا گھر پر نہیں تھے۔ حریم سو رہی تھی۔ امی نے اسے جگایا۔ حریم، کچن میں تیرا ناشتہ رکھا ہے، میں جا رہی ہوں سکینہ کے گھر، آدھے گھنٹے میں آتی ہوں۔ امی چادر اوڑھنے لگیں۔ حریم نیند کے خمار میں تھی۔ اس کی آنکھیں بھی نہیں کھل رہی تھیں۔ پہلے یہ دروازہ اچھے سے بند کر لو بیٹا۔ وہ نکلنے لگیں تو حریم نے دروازہ بند کیا۔ امی کو 1 گھنٹہ لگا جب گھر آئیں اور بیل پر بیل بجائی، مگر دروازہ نہ کھلا۔ امی جو کبھی بیل بجاتی، کبھی دروازہ پیٹتی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ امی کا پارا ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا دروازہ توڑنا پڑے گا، پتہ نہیں بچی کو کیا ہوا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے مشورے دیتے جا رہے تھے، لیکن امی کو پتہ تھا اپنی ہڈ حرام بیٹی کا، وہ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہوگی۔ آخر کار شرم کو بالائے طاق رکھ کر امی زور سے چلائیں، ہری! وہ غصے سے اسے ہری کہہ کر بلاتی تھیں۔
1 मिनट में दरवाज़ा खुला। हरीम गिरती पड़ती आई थी और मुंह खोले देखे जा रही थी। अम्मी ने जल्दी से अंदर आकर दरवाज़ा बंद किया। सोफे पर बैठकर उसे घूरने लगी। हरीम का खून खुश्क होता जा रहा था जब अम्मी उसे ऐसे घूर रही थी। उस वक्त तो अम्मी ने उसे कुछ ना कहा, लेकिन शाम को उसके खूब लते लिए। हरीम, तुझे ज़रा एहसास नहीं मैं कितनी देर से बाहर ख्वार होती रही। अम्मी, सॉरी प्यारी अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। मुझे नींद आ गई थी कसम से। वो मासूम शक्ल बनाकर माफ़िया मांग रही थी। तेरी माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा हरीम, मैं माँ हूँ, बर्दाश्त कर लेती हूँ। अगले घर में कोई नहीं करेगा बर्दाश्त। जितना वो अगले घर वाले लेक्चर से घबराती थी इतना ही वो गले पड़ता था। वो अम्मी के कदमों में बैठकर अपना सर उनकी गोद में रखे हुए थी। अम्मी नरम पड़ चुकी थीं। अच्छा तो ये तो बता, तुझे जाग कैसे हुई? वो पूछने लगी। वो अम्मी, न दरवाज़ा पीटने या बेल बजने की आवाज़ नहीं आई थी। मुझे सिर्फ एक आवाज़ आई जब आपने हरी कहकर पुकारा और मेरी फट से आँख खुली। अम्मी हैरान हुई। सच में? सच में अम्मी, मैं जितने भी अलार्म लगाती हूँ मजाल है जो आँख खुल जाए, मगर जैसे ही आपकी ज़ोरदार आवाज़ आती है डर के मारे मेरी आँख खुल जाती है। अम्मी ने हंसते हुए उसके सर पर चपत रसीद की। रोते रोते हरी मुस्कुरा दी। आई मिस यू अम्मी बाबा। सच है, माँ बाप का साया बड़ी नेमत होता है। अम्मी के साथ वो होती थी तो कोई भी उसे नहीं जगा पाता था, क्योंकि उसे यकीन था कि अम्मी उसे जगाएंगी। लेकिन यहाँ डर के मारे पहली रिंग में ही आँख खुल जाती थी। शाम को उसकी आँख खुली और सब याद आ गया। कैसे गुजरा उसका पहला दिन। उफ, अगर उसे वो लड़का गालिब ना मिलता तो वो फूफो को क्या जवाब देती। साहिल सिकंदर तो उसे वापस ही भिजवा देता। बस बहुत हो गया हरीम, अब तुझे मजबूत रहना है, किसी भी ऐरे गैरे के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। उसने खुद से अहद किया। फ्रेश होकर बाहर निकली। लॉन्च में कोई भी नहीं था। वो किचन की तरफ बढ़ी। पेट में चूहे दौड़ रहे थे और सर में भी दर्द हो रहा था। किचन में मेड फ़ोन में लगी हुई थी। उसे देखकर जल्दी से फ़ोन रखा और उठ खड़ी हुई। यस मैम, कुछ चाहिए? जी रज़िया, प्लीज़ खाने को है तो कुछ दे दें और 1 कप चाय भी बना दें। यस मैम, मुझे बस 5 मिनट्स दें। रज़िया काम में लग गई थी। सुनो प्लीज़ मेरे रूम में ले आना। हरीम से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ओके मैम। वो अपने कमरे में आ गई और अम्मी को कॉल मिलाई। अम्मी से बात करके कुछ सुकून मिला। इतने में रज़िया भी आ गई, चाय और सैंडविच लेकर। थैंक्स रज़िया, वो मुस्कुरा कर बोली। वेलकम मैम। रज़िया भी मुस्कुराती चली गई। 11 बज चुके थे। उसूलन तो उसे अपने कमरे की लाइट ऑफ करनी चाहिए थी, मगर उसे शदीद सर दर्द हो रहा था। उसे चाय की सख्त तलब हो रही थी। अब क्या करूं, वो सोचने लगी। नींद भी नहीं आ रही थी क्योंकि दोपहर में काफ़ी सो चुकी थी। डरते डरते कमरे का दरवाज़ा खोलकर देखा, कोई नज़र ना आया। हो सकता है सब सो चुके हों, उसने सोचा और दबे पाँव निकली। आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ जाने लगी। सब लाइट्स ऑफ थीं। कारपोर्ट से रोशनी अंदर आ रही थी। उसी के सहारे वो किचन तक पहुंची। फ्रिज का दरवाज़ा खोला। दूध निकालने लगी कि उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उफ, कौन आ गया? वो किचन से मुंसलिक स्टोर की तरफ छुपने जा रही थी तो अचानक लाइट्स ऑन हुई तो वो वहीं पत्थर की हो गई डर के मारे। आप यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हैं? सवाल से ज़्यादा सवाल करने वाले की आवाज़ ने दहला दिया था। मम्मा, मैं चाय बना रही थी। वो डरते डरते मुड़ी। क्यों? वो सर में शदीद दर्द है। उसने माथे पर हाथ फेरा। साहिल सिकंदर टी शर्ट और ट्राउजर्स में बिखरे बालों के साथ उसे देख रहा था। डरी सहमी हरीम बस रो देने को थी। तो इसमें इतना घबराने की क्या ज़रूरत है? वो फ्रिज से दूध निकालने लगा। हैं? वो सख्त हैरत में थी। यानी कि खड़ूस उसे कह रहा था, घबरा क्यों रही हो? मैं भी चाय ही पीने आया हूँ। वैसे तो ये रूल्स के खिलाफ है कि आप इस वक्त अपने कमरे से बाहर हैं। वो चाय का पानी चढ़ाते हुए बोला। लेकिन आप भी तो कमरे से बाहर हैं, उसने दिल में सोचा। क्योंकि आपके सर में दर्द है तो आपको आज कुछ नहीं कहता, और मैं आपको पेन किलर भी देता हूँ। वो एक कैबिनेट खोले खड़ा था। उसने एक बॉक्स निकाला जिसमें रंग बिरंगी टैबलेट्स थीं। एक उसकी तरफ बढ़ाई। ये लें। उसने टैबलेट लेकर पानी का गिलास उठाया और टैबलेट मुंह में डाली। खड़ूस की चाय बन चुकी थी। उसने 2 मग भरे, एक उठा लिया और दूसरा शेल्फ पर छोड़ दिया। चाय पी लें और अपने कमरे में जाएं। अब आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, वो कहता चला गया। हरीम हैरत के समंदर में गौताजन थी। अपना मग उठाया और अपने रूम की तरफ जाने लगी कि उसे लॉन्च में कोई बैठा नजर आया। आह, उसने चीख मारी तो वो शुक्र अपनी चाय नहीं गिरी उस पर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू स्टूपिड गर्ल? वो अचानक उसके सर पर खड़ा हो गया और दबी आवाज़ में उसे डांटा। सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ बैठे हैं। वो डर गई कि पता नहीं कौन है। वो खज्जल हुई। जाएं अब अपने रूम में।
वो गुस्से से उसके रूम की तरफ इशारा कर रहा था, वो भी जल्दी से जल्दी। उफ मेरे खुदा, ये मुसीबत हमेशा मुझसे ही क्यों टकराता है। लो भला, अंधेरे में बैठकर चाय नोश फरमा रहे थे, अब बंदा डरे भी ना। वो अपने आप से बातें करती चाय पीने लगी तो मुंह कड़वा हो गया। ओफो, क्या मुसीबत है भाई, इस कड़वे करेले ने चाय भी अपनी जैसी कड़वी बना दी है। इतनी स्ट्रांग चाय वो नहीं पी पाई थी, मगर अब तो मजबूरी थी, वरना सर दर्द चाय के बिना कम नहीं होता था उसका। ये उसका मानना था। वह मुश्किल मग खत्म किया और सर में दुपट्टे से पट्टी बांधी, जैसे अम्मी को देखती थी, और लेट गई। आज यूं आते हुए उसने खुद से खुद को समझा दिया था कि किसी के हाथों उल्लू नहीं बनना। क्लासरूम में सब उसकी तरफ हमदर्दी से देख रहे थे। आखिरकार वो खड़ी हुई। मुझे कल मेरा बैग मिल गया था, वो मुस्कुराई। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वो सबकी तरफ एक नज़र डालकर बोली तो सबने उसकी तरफ मुस्कुराहट उछाली। अब वो रिलैक्स थी। क्लास शुरू हो चुकी थी। वो सोचों में गुम थी कि आखिर वो कौन था जिसने उसकी हेल्प की थी। यहाँ तो कहीं भी नज़र नहीं आया इतने दिनों से। हाय, निम्रा ने उसकी सोच का तसलसल तोड़ा। हाय, कैसी हो? हरीम ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। तुम कुछ लेट नहीं हो गई? वो पूछने लगी। हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह बड़ी सी गाड़ी नहीं और ना ही बावर्दी गार्ड। वो तल्ख हुई। निम्रा, ऐसे क्यों सोचती हो तुम? बहुत से लोग बस में आते हैं और निम्रा ने उसकी बात काटी। तुम ऐसा सोच सकती हो हरीम, क्योंकि तुमने कभी बस में धक्के नहीं खाए। कभी यहाँ की बस में बैठो तो पता चले। आज उसका मूड सख्त ऑफ था। क्या हुआ, कुछ बताओगी? हरीम ने पूछा। कल मेरा फ़ोन चोरी हो गया बस में। वो मायूसी से बोली। क्या? कैसे? मैं सो गई थी बस में। अक्सर सो जाती हूँ, घर काफ़ी दूर है तो मैं अपना ये रास्ता सोकर ही गुजारती हूँ। लेकिन कल जब मैं घर पहुँची तो मेरा फ़ोन किसी ने निकाल लिया था। वो तल्खी से बता रही थी। कोई ऐसा क्यों करेगा? ज़रूर करेगा। ज़रूर कर गया होगा बैग से। वो समझाने लगी। क्यों करेगा? तुम्हारा बैग क्यों दिन दहाड़े छीना गया था, बल्कि बड़े आराम से ले लिया गया था तुमसे। वो फट पड़ी। तुम्हें पता है हरीम, कुछ दिन पहले किसी ने मेरे बैग से काउंटर निकाल लिया। कैन यू इमेजिन? जिसमें मैं अपने रब का जिक्र करती थी। वैसे तो मुझे गिनना पसंद नहीं, मगर मेरी बहन बजट थी कि उसने लाख पूरा करना है तो मैं उसको पढ़ कर देती थी। बस में सब एक जैसे सफ़र करते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं ज़्यादातर, फिर भी अपने जैसों के साथ हाथ की सफाई कर दिखाते हैं। बंदा किसी अमीर को लूटे तो बात भी बने। इस बात पर हरीम हंसबे आदत मुंह फाड़कर हंसी। इसमें हंसने की क्या बात है? निम्रा खफा हुई। बस निम्रा, अब तुम भी हंस दो और चिल करो। वो उसकी चुटकी काटते हुए हंसी। निम्रा भी मुस्कुरा दी। असल में हमारी अपनी गफलत होती है यार, हम अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करते, फिर दूसरों को कोसते रहते हैं। सही कहती हो यार। मेरी अम्मी कहती हैं कि जब चोर चोरी करता है तो उसके जुर्म में हम खुद भी शामिल होते हैं। वो कैसे? निम्रा ने पूछा। वो ऐसे कि जब हम अपनी चीज़ की हिफाजत नहीं करते, उसे ऐसी जगह पर रख देते हैं कि कोई भी उसे वहाँ से चुरा सके, तो हम उस बंदे के ईमान को आजमा रहे होते हैं। अगला बंदा चोर ना भी हो तो वो हमारी किसी कीमती चीज़ को देखकर उसका ईमान डगमगा जाता है। वो मुस्कुरा दी। जबकि मैं अपनी गोल्ड की चेन हमेशा ड्रेसिंग टेबल पर ही रख देती थी और एक दिन वो गायब हो गई। तब अम्मी ने मुझे ये सब कहा था, क्योंकि वो चेन हमारी काम वाली ने उठाई थी। 2 दिन बाद वो खुद वापस देकर गई। उसका कहना था, बाजी रोज़ ये चेन यहाँ पड़ी देखती थी। आखिरकार मेरा दिल बेईमान हो गया। तो अब हमें अपनी चीज़ों की हिफाजत करनी है, उन्हें छुपा कर रखना है, ताकि किसी को चोरी करने पर मजबूर ना करें। वो हंसते हुए उठी और उसका हाथ भी खींचा। ओहो, बड़े फलसफे झाड़ने लगी हैं मैडम। निम्रा उसका मजाक उड़ाने लगी। आज भी उसे साहिल पिक करने आया था। उसे देखकर हरीम घबरा जाती थी। अल्लाह जाने कौन सी बात पर गुस्सा आ जाए। वैसे तो वो इतना तो अच्छा नहीं था कि उसे लेने आता, ज़रूर कोई बात होगी। वो करीब आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जल्दी बैठो। उसने कार स्टार्ट की। क्या हुआ? उसने डरते डरते पूछा। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, ड्राइवर उनको लेकर हॉस्पिटल गया है। मुझे भी वहीं जाना होगा। आपको ड्राइवर घर पर ड्रॉप कर देगा। वो सख्त परेशान दिख रहा था, लेकिन कोशिश कर रहा था नॉर्मल नज़र आए। पर क्या हुआ आंटी को? वो परेशानी से बोली। कुछ मालूम नहीं, बस कुछ देर पहले मुझे कॉल आई ड्राइवर की कि वो रास्ते में है, मामा को हॉस्पिटल लेकर जा रहा है, और ये कहा कि आते हुए आपको पिक कर लूँ, क्योंकि आपका यूनी मेरे रास्ते में पड़ता है। आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएंगी। असल मायनों में उसे खुद को तसल्ली दी थी। पता नहीं उसे क्यों इतना रोना आ रहा था। उसने चोरी से अपनी आंखें साफ की, कहीं साहिल इसी बात पर ही ना भड़क जाए।
بہت نازک دل تھا اس کا، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کر دل بھر آتا تھا۔ اسے ساحل کی باتوں سے خوف آ رہا تھا۔ وہ بندہ کسی بات پر پریشان نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اس کی پریشانی اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ساحل بھاگتا ہوا ایمرجنسی کی طرف جانے لگا۔ حریم بھی اتنی تیزی سے چلتی اس کے پیچھے جانے لگی۔ بمشکل اس تک پہنچی۔ اس نے ڈرائیور اور رضیہ کو دیکھ لیا تھا ویٹنگ ایریا میں۔ سر، وہ ان کو اندر لے گئے ہیں، ابھی ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ وہ اندر جانے لگا۔ وہاں ہر طرف ڈاکٹر اور نرسیں نظر آ رہی تھیں۔ حریم بھی ساحل کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ وہ کاؤنٹر پر بات کر رہا تھا۔ شہر کے بڑے ہاسپٹلز میں سے ایک تھا۔ چاروں طرف لوگوں میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، کافی لوگ خون میں لت پت لائے جا رہے تھے۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے ساحل کا بازو پکڑا۔ وہ چونکا اور اس کی طرف دیکھا۔ آپ گئی نہیں؟ ڈرائیور کو کہیں آپ کو چھوڑ آئے گا۔ میں گھر نہیں جاؤں گی، ابھی پہلے آنٹی سے ملوں گی، وہ آہستہ سے بولی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ کیا ہوا ہے ان کو؟ کچھ معلوم نہیں، بس ابھی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، کچھ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ وہ پریشانی سے اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ وہ دونوں کب سے کھڑے تھے۔ پلیز آپ لوگ باہر جا کر ویٹ کریں، یہاں پہلے ہی کافی رش ہے۔ ایک نرس ان کے قریب آئی۔ پلیز مجھے ایک بار اپنی مام کو دیکھنا ہے، ساحل بولا۔ چلیں میں آپ کو ان کے پاس لے جاتی ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر واپس آنا ہوگا، اوکے؟ وہ اس کے پیچھے جانے لگے۔ وہاں ایمرجنسی وارڈ میں ہر مریض کے لیے چھوٹے سے کیبن بنے ہوئے تھے۔ نرس نے ایک پردہ ہٹایا، وہ دونوں اندر گئے۔ آنٹی بے ہوش تھیں۔ ساحل قریب آیا۔ ماما، کتنا کرب تھا اس کے لہجے میں، لیکن وہ کچھ رسپانس نہیں دے رہی تھیں۔ نہ جانے کون کون سی مشینیں وہاں آوازیں کر رہی تھیں۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکی روکی۔ پھپھو، وہ رونے لگی۔ پلیز اب آپ لوگ جائیں، نرس کہنے لگی۔ ساحل نے اسے روتے دیکھا تو اسے شانوں سے تھام لیا اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور اسے لے کر باہر جانے لگا۔ وہ دونوں کب سے ویٹنگ ایریا میں بیٹھے تھے۔ چاروں طرف صوفوں پر مریضوں کے رشتہ دار بیٹھے تھے۔ سب پریشان تھے، لیکن 4 انتہائی موٹی عورتیں جن کا بھائی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مسلسل کھانے میں مصروف تھیں۔ ڈرائی فروٹ کے چھلکے گراتی جا رہی تھیں۔ بار بار سویپر صاف کرتا جا رہا تھا، لیکن یہ نہ جانے کیسے لوگ تھے۔ ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ ساحل بھی ان کی آوازوں سے پریشان تھا۔ میم پلیز یہ کچرا نہ پھیلائیں۔ آخرکار سویپر کی بھی ہمت جواب دے گئی تھی تو ایک موٹی لڑکی ہنسنے لگی اور بحث کرنے لگی۔ اتنے میں ایشال اور میرال بھی آ گئیں۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ساحل نے ان سے کہا، آپ سب واپس گھر جائیں، لیکن حریم نہ مانی۔ پلیز مجھے گھر نہیں جانا جب تک آنٹی ہوش میں نہیں آتی۔ ساحل اسے کچھ کہتا تو وہ رونے لگ جاتی۔ مجبوراً ساحل نے ایشال میرال کو بھیج دیا۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ زرین کی کوئی خیر خبر ڈاکٹر کی طرف سے نہیں آئی تھی۔ ساحل نے حریم کو دیکھا، وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ حریم، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اچانک اس نے پوچھا۔ حریم نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میری ہر وہ دعا قبول ہوتی ہے جو میں دل سے مانگتی ہوں۔ میں نے جب بھی گھبراہٹ میں اپنے رب کو پکارا، اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں یقین بول رہا تھا۔ لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو پاتی۔ وہ گہری سوچ میں تھا۔ ماں بیمار تھی، باپ بھی نفسیاتی مریض تھا۔ اسی صورتحال میں اس کا ساتھ دینے کے بجائے اور پریشان کر سکتا تھا، اس لیے ان کو اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اور بھائی بہت دور تھا، اسے وہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے میں حریم جیسی لڑکی بھی اسے بہت بڑا سہارا لگ رہی تھی، ورنہ وہ اسے بیوقوف لڑکی سمجھتا تھا۔ پتہ ہے ساحل بھائی، جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے جسے میں نہیں چاہتی، وہ اچانک سے ہو جاتی ہے، اور میرا رب جب مجھے دعا کا موقع دیتا ہے تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ میرے پاس ایک چانس ہے، پر مجھے اپنی دعا میں محنت کرنی ہوگی۔ جب میں محنت سے دل سے دعا نہیں کرتی تب میرا کام نہیں ہوتا۔ بہت بار میرا کوئی ضروری کام ہوتا، لیکن میں بس رٹی رٹائی دعا کرتی ہوں تو وہ قبول ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک جذب سے بولے جا رہی تھی۔ ساحل نے آنکھیں موند لیے تھے، اس کو سکون مل رہا تھا۔ حریم چپ ہوئی تو ساحل نے آنکھیں کھولی۔ کیا حریم، آپ چپ کیوں ہو گئیں؟ وہ پوچھنے لگا۔ ساحل کے ماتھے پر پسینہ تھا، جبکہ چاروں طرف اے سی کی ٹھنڈک تھی، لیکن یہ پسینہ کیسا؟ حریم اٹھی۔ میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ اور ساحل بھائی ایک بات کہوں؟ آج وہ ڈر نہیں رہی تھی اس سے۔ ہاں کہو۔ آپ اپنی دعا پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ جتنی شدت سے آپ دعا کریں گے اتنی شدت میری دعا میں نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ آپ کی ماں ہیں اور آپ انہیں کھونا نہیں چاہتے۔ ساحل غور سے دیکھ رہا تھا اسے، بس اتنا کہنا تھا۔ وہ مڑی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر لان کی طرف جانے لگی جہاں اس نے اثر پڑی تھی۔ ساحل اسے جاتا دیکھنے لگا اور نماز کے لیے جانے لگا۔ مغرب کے بعد عشاء بھی پڑھ لی تھی انہوں نے۔ اب وہ دونوں دعا میں مصروف تھے۔ ایک نرس قریب آئی۔ مسز زرین سکندر کے ساتھ آپ ہیں؟ وہ دونوں چونک گئے۔ یس میں ہوں ان کے ساتھ۔ وہ اٹھا تو حریم بھی اٹھی، دونوں گھبرا گئے
آپ کی پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ مسکرائی۔ او اللہ، تیرا شکر ہے، ان دونوں کے منہ سے نکلا اور دونوں نے ایک دوسرے کی طرف خوشی سے دیکھا۔ آپ جائیں، ڈاکٹر کو آپ سے بات کرنی ہے، وہ کہہ کر ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ ساحل اور حریم بھی پیچھے بھاگے۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹر اور نرسز ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ یہاں ہر پیشنٹ سیریس کنڈیشن میں تھا۔ نرس ایک ڈاکٹر کے پاس رکی، اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ دیکھیں مسٹر، ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ساحل سکندر، ساحل جھٹ سے بولا۔ جی تو مسٹر ساحل سکندر، ایسا ہے کہ آپ کی مدر کو ہوش تو آ گیا ہے، لیکن ان کی کنڈیشن ابھی سٹیبل نہیں ہے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا ہے ان کو آخر؟ ان کا بلڈ خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ اونلی 5 پوائنٹس۔ ڈاکٹر تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ واٹ؟ ساحل شدید حیرت میں تھا۔ تو مسٹر ساحل، ابھی آپ کو بلڈ کا ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔ میں سخت حیرت میں ہوں کہ یہ اب تک کیسے چل رہی تھیں۔ یس، میں کروا دیتا ہوں، پلیز میری مدر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ مسٹر ساحل، ان کے سٹیبل ہوتے ہی ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے۔ ویسے تو وہ اب بہتر ہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، بس بلڈ کا ارینجمنٹ جلد سے جلد کریں۔ ڈاکٹر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے جانے لگا۔ چلیں آپ مل لیں اپنی مدر سے۔ نرس ان کو لے کر ساتھ گئی۔ سنی اب بھی مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کر مسکرائیں۔ موم، وہ قریب آیا، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوما۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھنے لگا۔ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، مجھے یہاں سے نکالو، وہ نکہت سے کہنے لگی۔ آپ بات نہیں کریں گی، بس خاموش ہو جائیں، وہ مسکراتا ان کو سمجھانے لگا۔ حریم قریب آئی۔ پھپھو، ارے حریم بیٹا، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ہاں آپ بالکل ٹھیک ہیں، ان دونوں نے ساتھ میں کہا تو وہ چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بس اب آپ خاموش ہو جائیں پلیز، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ نرس ان کے سر پر کھڑی تھی، ان کو مجبوراً نکلنا پڑا۔ دونوں نے شکرانے کے نفل پڑھے۔ ساحل نے بلڈ کا بندوبست کرنے کے لیے اپنے سیکرٹری کو کال کی۔ بی پازیٹیو چاہیے۔ ہاں جتنے لوگ ارینج کر سکتے ہو لے آؤ، 4 بوٹلز چاہیے فی الحال۔ ایکسکیوز می، پیچھے سے ایک ڈاکٹر نے ساحل کو پکارا۔ یس میم، وہ مڑا۔ دیکھیں مجھے آپ کی مدر کی فائل بنانی ہے تو کچھ سوالات پوچھنے ہیں۔ وہ کون سی میڈیسن لیتی ہیں؟ کیا کیا ایشوز ہیں انہیں؟ اور کبھی کوئی آپریشن ہوا ہے؟ کبھی بلڈ لگا ہے ان کو؟ کوئی الرجی؟ وہ ڈاکٹر سوال پر سوال کر رہی تھی، جس کا جواب ساحل دیے جا رہا تھا۔ آپ کی مدر کو بلڈ ہم خود دیں گے، بس آپ اتنی ہی بوٹلز ہمارے لیے بلڈ بینک میں جمع کروا دیں، جلد سے جلد۔ اوکے، جیسے ہی بلڈ بینک سے ہمیں اپروول آئے گا ہم بلڈ لگانا شروع کر دیں گے۔ اوکے، وہ مسکراتی جانے لگی۔ اب ساحل کچھ ریلیکس تھا، اسے خیال آیا حریم نے نہ لنچ کیا تھا نہ ڈنر، وہ کب سے بھوکی پیاسی اس کے ساتھ تھی۔ چلو حریم اٹھو۔ کہاں؟ وہ جانے لگا تو وہ پیچھے چلنے لگی۔ 1-2 کوریڈورز کراس کر کے وہ ایک ہال نما روم میں پہنچے، جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ ایک ٹیبل کے اطراف بیٹھ گئے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، حریم نے دھیرے سے کہا۔ لیکن مجھے تو ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا اور ویٹر کو اشارہ کیا۔ کیا کھائیں گی آپ؟ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا، آپ نے جو منگانا ہے وہی منگوا لیں، وہ بیزاری سے بولی۔ ایسا کریں 2 کپ چائے اور سینڈوچز لے آئیں۔ ساحل کو بھی بھوک اڑ چکی تھی، بس چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں چائے آ گئی۔ جیسے ہی چائے منہ سے لگائی حریم نے ساحل کی طرف دیکھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ چائے ہے، وہ عجیب سے منہ بنانے لگی۔ اس سے اچھی چائے تو آپ بنا لیتے ہیں، وہ بے خیالی میں بول گئی۔ ساحل نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں بہت اچھی چائے بناتا ہوں، اور مجھے تو چائے بس اپنے ہاتھوں کی ہی پسند ہے، وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا ہوا بولا۔ لگتا ہے آپ کو برا لگا، وہ ڈر کر پوچھنے لگی۔ تو وہ مسکرا دیا۔ آج اس لڑکی کی کوئی بات اسے غصہ نہیں دلا رہی تھی، نہ جانے کیوں۔ اتنی بیکار چائے اور بدمزہ سینڈوچ کا بل کافی زیادہ تھا۔ حریم کا منہ حیرت سے کھل گیا، جبکہ ساحل کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہاں کے ریٹس کیا ہیں۔ اونچی دکان، پھیکا پکوان، وہ جل کر بولی۔ ساحل نے اسے چلنے کا اشارہ دیا۔ حریم اب آپ بھی چلی جائیں پلیز۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ ضد سے بولی۔ میں ڈرائیور کو کال کرتا ہوں۔ آئی پرومس، کل جیسے ہی مما کو روم میں شفٹ کیا جائے گا میں آپ کو بلوا لوں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا۔ آپ کا یہاں رہنا صحیح نہیں ہے، ویسے بھی یہ لوگ موم سے ملنے نہیں دیں گے، اور یہاں بھی ایک فرد کو اجازت ہے۔ حریم نے سر جھکا لیا اور لب کاٹنے لگی۔ ساحل نے کال کی اور کچھ دیر میں گاڑی آ گئی۔ مما میرے پاس آپ کا نمبر ہے، میں آپ کو کال یا میسج کر سکتی ہوں، وہ جاتے وقت پوچھنے لگی۔ او یس، وائی ناٹ، آپ مجھے میسج کر دیں اپنے نام سے، میں آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اللہ حافظ، وہ جانے لگی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے ساحل کو کال ملائی، جس کے نام کی جگہ چنگیز خان لکھا ہوا تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی یہ نمبر ڈائل نہیں کیا تھا۔ ہیلو، میں حریم بول رہی ہوں۔ یس حریم، ماما کو ابھی دیکھ کر آیا ہوں، شکر ہے پہلے سے بہتر ہیں، ابھی کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔
اچھا ہوا آپ چلی گئیں، مجھے ضرور بتائیے گا، وہ بولی۔ اوکے اب آپ آرام کریں۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ یا اللہ جلدی سے پھپھو کو صحت یاب کر دے، آمین۔ وہ بہت تھکی ہوئی تھی، ڈر اور ٹینشن سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایشال نے اسے ایک ٹیبلٹ کھلائی تھی، پین کلر دیا تھا، لیکن ٹیبلٹس کھاتے ہی اسے سخت نیند آنے لگی اور وہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی۔ ایشال کو ساحل نے فون کیا تھا کہ حریم کو نیند کی ٹیبلٹ دے دے۔ ایشال کو معلوم تھا وہ نہیں کھائے گی، لیکن جب اس نے سر درد کی گولی مانگی تو ایشال نے اسے آرام کی ٹیبلٹ دی۔ زرین کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور بلڈ بھی لگ رہا تھا۔ ساحل ناراض تھا کہ انہوں نے اپنا ریگولر چیک اپ کیوں نہیں کروایا۔ مام میں بہت بزی تھا، میری غلطی ہے، مجھے خود آپ کا چیک اپ کروانا چاہیے تھا۔ نہیں بیٹا، آپ کا کوئی قصور نہیں، بس میری غفلت تھی۔ رضیہ نے بتایا تھا کہ اچانک ان کو سانس کی پرابلم ہوئی۔ وہ کہنے لگی سانس نہیں آ رہی تو اس نے جلدی سے ڈرائیور کے ساتھ ان کو ہاسپٹل لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ہاسپٹل آتے آتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ساحل کچھ دیر کے لیے صوفے پر لیٹ گیا تھا، ساری رات جاگتا رہا۔ حریم کرسی پر بیٹھی تھی، زرین بھی سو گئی تھی، ان کو ڈرپ لگ رہی تھی۔ ہر گھنٹے میں ڈیوٹی ڈاکٹر آ کر وزٹ کرتے تھے۔ ساحل اٹھ بیٹھا۔ ساحل بھائی آپ گھر جائیں پلیز، یہاں آپ کو یہ لوگ آرام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا کہنے لگا۔ نہیں پلیز آپ جائیں، ایسا نہ ہو کہ بے آرامی سے آپ بھی بیمار پڑ جائیں۔ وہ ضد کرنے لگی تو ساحل بھی بادلے ناخواستہ اٹھا۔ اسے نیند کی اشد ضرورت تھی اور یہاں نیند آنے والی نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیں گی حریم، زرین کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ ڈونٹ وری، وہ مسکرائی تو وہ ریلیکس ہوا۔ گھر جا کر اس نے ایشال کو بھیج دیا ہاسپٹل تاکہ اس کی تسلی رہے۔ 2 دن ہو گئے تھے آنٹی کو ہاسپٹل میں، انہوں نے کھانا کھانے سے بالکل انکار کر دیا تھا۔ حریم بیٹا مجھ سے نہیں کھایا جاتا یہ بدمزہ کھانا۔ مگر آنٹی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو یہ کھانا کھانا ہوگا۔ وہ بھی ضدی تھی۔ نہیں آج تو بالکل بھی نہیں کھاؤں گی، مجھے گھر سے کھانا منگوا کر دو۔ اف آنٹی آپ بھی بہت ضدی ہیں، ہے نا، تم پر گئی ہوں۔ وہ مسکرا دی تو حریم بھی ہنسنے لگی۔ حریم نے ایشال کو کال ملائی۔ پلیز آنٹی کے لیے کچھ ہیلدی سا کھانا بھیج دو، یہاں کا بالکل پسند نہیں آ رہا۔ اوکے میں ان کے لیے لاتی ہوں۔ کچھ دیر میں ایشال آئی مگر خالی ہاتھ۔ کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے پوچھا۔ حریم نیچے گارڈ نے مجھ سے ٹفن چھین لیا، کہنے لگا یہاں باہر سے کھانا لانا الاؤ نہیں ہے۔ ایشال پریشان ہوئی۔ حریم کو غصہ آ گیا۔ یار ان لوگوں نے تو کاروبار بنایا ہوا ہے، تبھی نہیں لانے دیتے کیونکہ ان کا جو 5 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہے۔ ویسے تم کیا لائی تھی؟ میں نے آنٹی کا فیوریٹ فش فرائی بنایا تھا اور مٹن کا سالن اور پلاؤ۔ وہ خراب موڈ کے ساتھ بتانے لگی۔ میں نے بہت محنتیں کی کہ میں پیشنٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کزن ہے میری ان کے لیے لائی ہوں، مگر نہیں۔ وہ نام گردن ہلاتی بیٹھی۔ ایشال تم بیٹھو، میں اور میرال ابھی آتے ہیں۔ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا اور اپنا بیگ اٹھایا۔ نیچے لابی میں گارڈ کو دیکھ کر مسکرائی۔ میرے لیے کھانا آیا تھا جو آپ نے مجھ تک پہنچنے نہیں دیا۔ سوری میم، ہمیں اجازت نہیں۔ اوکے اب تو واپس دے دیں تاکہ میں ہاسپٹل سے باہر جا کر کھا سکوں۔ وہ جل کر بول رہی تھی۔ گارڈ نے ٹفن دیا کیونکہ میرال اس کے ساتھ تھی۔ اسے یاد تھا جس لڑکی سے لیا تھا اس کے ساتھ یہ لڑکی بھی تھی۔ وہ دونوں ہاسپٹل کے بالکل قریب بنی ایک چھپرا ٹائپ ہوٹل میں گھسی۔ وہاں پر بیٹھ کے حریم نے چائے بھی منگوائی اور کھانا بھی کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک شاپر میں کچھ پلاؤ ڈالا اور فش بھی روٹی میں لپیٹ لی، اسی شاپر میں ڈالی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میرال حیران تھی۔ دیکھتی جاؤ، یہ ہم مڈل کلاس لوگوں کے جگاڑ ہیں۔ اس نے آنکھ ماری اور ہنس دی۔ اب اس نے اپنا لان کا دوپٹہ پھیلا کر اڑا اور وہ شاپر اپنے بغل میں دبا لیا۔ اوہ تھوڑا گرم ہے لیکن چلے گا۔ میرال بس حیران سی اس کی حرکتیں دیکھ رہی تھی۔ چلو، وہ اسے ٹفن تھما کر بولی تو اپنا بیگ بھی اس سے پکڑا دیا۔ اب وہ گارڈ کے سامنے کھڑی بیگ کی تلاشی دے رہی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا ہے، کچھ اس میں بچا ہے، آپ لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس نے ٹفن ان کو دینے کا اشارہ کیا میرال کو۔ نو میم، ہمیں الاؤ نہیں ہے، آپ واپسی لے جائیے۔ اس نے ٹفن سائڈ پر رکھا۔ اب وہ دونوں اندر جا رہی تھیں۔ حریم کو ڈر تو بہت لگ رہا تھا مگر وہ شو نہیں کر رہی تھی۔ لفٹ میں بھی ایک گارڈ تھا، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی ڈرگ وغیرہ چھپا کر لے جا رہی ہے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ڈور لاک کیا اور ایشال پر برآمد کیا۔ وہ فخر سے دکھانے لگی۔ ایشال بھی ہنس پڑی۔ مان گئے بھائی تمہیں تو۔ وہ دونوں ہنس رہی تھی۔ زرین بولی حریم بالکل مجھ پر گئی ہے، میں بھی ایسی حرکتیں کرتی تھی شادی سے پہلے۔ وہ بھی ہنس رہی تھی۔ حریم نے کھانا نکالا جو پلیٹس آئی تھیں ہاسپٹل کے کھانے کے ساتھ۔ شکر ہے اللہ تیرا، آج میں پیٹ بھر کر کھاؤں گی۔ وہ خوش تھی، اور ہاں اس بات کی بھنک بھی ساحل کو نہ پڑے ورنہ وہ تم سب کو اسی وقت یہاں سے نکال باہر کرے گا۔ وہ چاروں ہنسی۔ آج 4 دن ہو گئے تھے ان کو ہاسپٹل میں، اس بیچ میں انہوں نے بہت سے رولز بریک کیے تھے۔
صبح کی چائے بھی زرین نے پینے سے انکار کیا تھا، مجبوراً حریم نے بھی وہ باہر سے منگوا کر دی تھی۔ آج ڈاکٹر وزٹ پر آئے تو زرین نے شکایت کی کہ مجھے یہاں کا کھانا پسند نہیں، مجھے اجازت لے کر دیں کہ میرا کھانا گھر سے آئے۔ آپ کو یہاں کا کھانا پسند نہیں؟ ڈاکٹر نے مسکرا کر پوچھا۔ جی بالکل نہیں، وہ بھی بچوں کی طرح ضدی لہجے میں بولی۔ تو پھر آپ ایسا کریں کہ کھانا آپ اپنے گھر جا کر کھائیں۔ ڈاکٹر بھی شرارتی لگ رہا تھا۔ کیا میں گھر جا سکتی ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھیں۔ بالکل، اب آپ گھر جائیں، مزے مزے کی ڈشز کھائیں، ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا۔ حریم اور ساحل کی بھی خوشی کے مارے ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ڈاکٹر ساحل کی طرف مڑا۔ میں آپ کو ڈسچارج پیپرز بھجواتا ہوں، سائن کر کے، اوکے؟ ان میں میڈیسن بھی چینج کر کے بتاؤں گا۔ آج وہ آنٹی کو لے کر ہاسپٹل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آنٹی کو ویل چیئر پر نیچے لایا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنٹی نے شکر ادا کیا۔ اس گھر میں ایک ہفتے سے نہ ساحل آفس گیا تھا، نہ حریم اور میرال یونی جا سکی تھیں۔ وشال فی الحال فری تھی۔ ویسے بھی سب کچھ نارمل ہو گیا تھا۔ آنٹی بالکل ٹھیک تھی اب، اور ساحل بھی اپنی نارمل روٹین میں آ گیا تھا، یعنی کہ وہی چنگیز خان والا مزاج پھر سے اپنا لیا گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، اے سی کی ٹھنڈک سکون پہنچا رہی تھی۔ حریم گہری نیند میں تھی۔ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ کیسا شور تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر اس کی آنکھ کھلی، مگر ذہن ابھی پوری طرح نہیں جاگا تھا۔ وہ کسمسائی، پہلو بدل کر سر پر سے تکیہ رکھ کر سونے کی کوشش کی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، سنڈے کو بھی سونے نہیں دیتے؟ مجبوراً اسے اٹھنا ہی پڑا۔ ٹائم دیکھا تو 11 بج رہے تھے۔ اوہ 11 بج گئے۔ وہ اٹھی، بالوں کا اونچا جوڑا بنایا اور واش روم میں گھسی۔ لاؤنج میں کوئی نظر نہیں آیا۔ ویسے بھی بقول ساحل سکندر کے سنڈے کے دن اس پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن وہ یہ بتانا بھول گیا کہ سنڈے کے دن کسی پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں آج یہ شور و غل مچا کر اس کی نیند خراب کی گئی تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر کھڑی ہو کر رضیہ کو بلانے لگی۔ یس میم، رضیہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ میرا ناشتہ میرے بیڈ روم میں لے آؤ۔ جی میں لاتی ہوں۔ وہ کام پر لگ گئی۔ اور سنو، آج میں روز والا ناشتہ نہیں کروں گی، مجھے لچھے دار پراٹھا اور آملیٹ بنا دو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی۔ بہت بھوک لگی ہے، اور بھی کچھ ہے تو لانا، وہ کہتی چلتی بنی۔ آج تو ڈٹ کر کرنا ہے ناشتہ۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی۔ اپنے روم کی طرف جا رہی تھی کہ انکل نیچے آتے دکھائی دیے۔ اوہو، یہ کہاں سے نمودار ہو گئے آج؟ وہ جھٹ سے ڈرائنگ روم کی طرف بھاگی، جو کہ نزدیک تھا، کہ کہیں ان کی نظر نہ پڑ جائے۔ وہ اپنی چھٹی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہاں ساحل بیٹھا تھا اور کچھ مہمان بھی بیٹھے تھے۔ وہ لوگ کسی بات پر زور سے کہہ کے لگا رہے تھے۔ حریم کو دیکھ کر سب کی ہنسی کو بریک لگ گئے۔ حریم وائٹ شرٹ اور پنک ٹراؤزر میں اونچا جوڑا بنائے ہونک بنی کھڑی تھی، گلے میں وائٹ دوپٹہ جھول رہا تھا۔ ساحل نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ حریم بس دیکھے جا رہی تھی۔ ساحل نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور آنکھوں سے اشارہ کیا تو وہ سنبھلی اور فٹ سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ یا اللہ مجھے بچا لے، اب یہ کھڑوس مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ ابھی کتنا سوچا تھا آج ڈھیر سارا ناشتہ کروں گی مزے سے، لیکن ہائے میری قسمت، ہمیشہ کوئی نہ کوئی پھٹا کر بیٹھتی ہوں۔ کچھ دیر میں رضیہ ناشتہ لے آئی۔ خوشبو سے اس کی بھوک پھر سے چمک اٹھی۔ چل بیٹا ناشتہ تو کر لے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ شروع ہو گئی۔ مس حریم، وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جی وہ تیار تھی۔ اب اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ آج میرے کچھ گیسٹ انوائٹڈ تھے۔ ایک تو آپ اس ہولیے میں چلی آئیں، دوسرا آپ بنا سلام کیے واپس بھاگ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے مجھے کتنی سکی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ سر جھکائے سنتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے کہ میری کزن اتنی ایل مینرڈ ہے؟ وہ کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا۔ لائٹ گرین ٹی شرٹ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ وہ رٹنا ہونٹ دانتوں میں دبائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو میرے حلیے پر اعتراض ہے، یا سلام نہ کرنے پر، یا اچانک آنے پر؟ وہ بھی آج لڑنے کے موڈ میں تھی۔ 2 انگلیوں پر گن کر پوچھ رہی تھی۔ انداز طنزیہ تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھنے لگا۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ پر مجھے افسوس ہے کہ آپ کے گیسٹ کو میری جیسی جاہل ال مینرڈ نانسنس لڑکی آپ کے گھر میں دکھائی دی۔ وہ یہ کہتے ہوئے مڑی اور مسکراہٹ دباتی وہاں سے جانے لگی، جبکہ ساحل لاجواب سا ہو کر اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، چنگیز خان کو اسی کے انداز میں ہرایا جا سکتا ہے۔ وہ خوش تھی، اپنی ہمت کو داد دی۔ آئینے کے سامنے وہ باہر نکلی، لان کی طرف جانے لگی تو ساحل آتا دکھائی دیا۔ کار پورچ سے گزر رہی تھی۔ ساحل پر نظر پڑی تو وہ گھبرا گئی اور اس کا پیر نہ جانے کیسے پھسلا، اور وہ ساحل پر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کیا اور حریم کو تھام لیا۔ حریم ابھی نہا کر نکلی تھی۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں سے ٹپک رہی تھیں۔ یلو کلر کے لانگ فراک پر
بلو دوپٹہ پہنا تھا، ڈر کے مارے وہ آنکھیں نہیں اٹھا رہی تھی۔ ساحل اس پر سے ایک پل کو نظر نہ ہٹا سکا۔ بمشکل حریم نے اپنا بیلنس قائم کیا اور اس کا بازو چھوڑا جو وہ پکڑے ہوئے تھی۔ ساحل جینز اور ٹی شرٹ میں تھا، ہمیشہ کی طرح فریش دکھ رہا تھا۔ حریم کا چہرہ اس کے شانوں سے لگا تھا۔ ابھی ابھی جو پنک لپسٹک لگائی تھی اس کا نشان اس کی شرٹ پر گیا تھا جو ساحل نے نہ دیکھا تھا۔ حریم نے دیکھ لیا۔ خلاف توقع ساحل نے اسے ڈانٹا نہیں بلکہ دھیرے سے پوچھا، آر یو اوکے؟ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ سلیم، ساحل نے تیز آواز میں پکارا۔ جی سر، وہ بھاگتا ہوا آیا۔ یہاں پانی کیوں گرا ہے؟ ابھی مس حریم گرتے گرتے بچی ہیں، وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ وہ سر جی، میں گملوں میں پانی بھر رہا تھا اور ابھی یہ صاف کرنے ہی لگا تھا۔ جلدی صاف کرو۔ وہ جانے لگا تو حریم اس کے پیچھے آئی۔ ساحل، اس نے پکارا۔ ساحل رکا اور پلٹا۔ یس، آج نہ جانے کیوں اس کا موڈ اچھا لگ رہا تھا۔ تبھی ہمت کر کے آگے آئی۔ وہ آئی ایم سوری، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ فارورڈ، اس نے آئی برو اچکائے۔ اس نے اس کی وائٹ ٹی شرٹ کی طرف اشارہ کیا جہاں لپسٹک کا نشان رہ گیا تھا۔ آپ کی شرٹ پر نشان رہ گیا؟ کیا؟ کیسا نشان؟ وہ نہ سمجھی انداز میں اپنی شرٹ چیک کرنے لگا تو پنک کلر کا دھبا دکھائی دیا۔ ساحل نے سختی سے لب کھینچے۔ وہ اسے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن رک گیا اور تیز قدموں سے اندر جانے لگا۔ حریم بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اپنے بیڈ روم میں آ کر ساحل مرر کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی ٹی شرٹ چیک کرنے لگا۔ پنک نشان اس کے شولڈر پر نظر آ رہا تھا۔ وہ نشان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچنے لگا، یہ اچھا نہیں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ساحل سکندر نے اپنا بچپن انگلینڈ میں گزارا تھا۔ اپنی سٹڈیز ختم کر کے ہی اسے اجازت ملی تھی واپس آنے کی۔ ساحل کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ اسے شدت سے انتظار تھا کہ کب وہ اپنے وطن واپس آئے گا۔ سکندر ہمدانی اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجا لیکن ان کو اپنی روایت بھولنے نہ دی۔ ساحل جب واپس آیا تو وہ یہاں بہت کچھ بدلا ہوا تھا۔ ایشال میرال کو سکندر اور زرین نے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑنے کے بجائے اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ ان کی ساری ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ اب وہ ساحل کی ذمہ داری تھی کیونکہ سکندر صاحب کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ان کو کبھی کبھی بہت ڈپریشن کا دورہ پڑتا تھا اور وہ ہفتوں تک اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے اور نہ ہی کسی سے ملتے تھے۔ ساحل کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، ابھی وہ 30 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، لیکن اتنا بڑا بزنس اور سب کچھ اسے اکیلے ہی دیکھنا تھا۔ اسی وجہ سے اس کے مزاج میں سختی سی آ گئی تھی۔ ساتھ سکندر کو کسی بھی بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ابھی اس کی اسٹڈیز چل رہی تھیں تو وہ ہر بکھیڑے سے دور تھا۔ اب حریم بھی ایک طرح سے اس کی ذمہ داری بن چکی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر میں رہتی تھی اپنے والدین سے دور۔ وہ ہاسٹل میں رہنا چاہتی تھی مگر ساحل سکندر نے زری کو سختی سے منع کیا تھا کہ ہاسٹل کا ماحول اس قابل نہیں کہ وہ وہاں رہے۔ اتنا بڑا گھر ہے، وہ یہاں رہ سکتی ہے۔ زری کو جو ساحل کے مزاج سے واقف تھیں تبھی وہ چپ ہو گئی کہ کہیں ساحل بھڑک نہ جائے کہ کیوں حریم یہاں رکے گی۔ لیکن جب اس نے خود یہ بات کی تو زری خوش تھی اور اسی وقت حریم کے بابا کا فون کیا۔ اس کے بھروسے پر وہ آئی تھی۔ کبھی ساحل اس پر زیادہ سختی کرتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ کراچی میں پہلی بار آئی ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہاں کسی انجان شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور حریم جیسی بیوقوف لڑکی کو الو بنانا کون سا مشکل تھا۔ یہاں تو اچھے اچھوں کو پاگل بنا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب سے زری کی طبیعت خراب ہوئی تھی اس پر حریم کا ایک اور روپ کھلا تھا۔ وہ بیوقوفیاں کرنے والی لڑکی بہت سی عقلمندانہ باتیں کر رہی تھی۔ کس طرح اس نے اس کا ساتھ دیا ہاسپٹل میں، زری کا اتنا خیال رکھا، کون کرتا ہے اتنا۔ اب ساحل زری کو زیادہ وقت دینے لگا تھا، اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ زری سے باتوں باتوں میں اسے پتا چلا کہ زری بھی جوانی میں بالکل حریم کی طرح تھی۔ وہ ان کے قصے سننے لگا، ویسے وہ سب کی ناک میں دم کیے رکھتی تھیں۔ اچھا موم، میں بلا وجہ حریم کو سمجھانے میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں، پہلے تو آپ پر کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھی ہنسنے لگا۔ اندر آتی حریم نے سن لیا تھا۔ یہ میرا نام کس خوشی میں لیا جا رہا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھنے لگی تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ آج یونی میں اسے غالب نظر آیا۔ اس وقت وہ دور تھی۔ اس نے سوچا فری پیریڈ میں اس سے ملے گی، لیکن بعد میں وہ اس سے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے بہت دیکھا مگر کہیں نظر نہ آیا۔ اسے غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسی وقت کیوں نہیں گئی اس کے پاس۔ اس نے نمرہ سے پوچھا، سنو، تم غالب کو جانتی ہو؟ کون؟ مرزا غالب؟ وہ اپنی بیگ سے کچھ نکال رہی تھی۔ ارے نہیں بھائی، وہ غالب نہیں، میں اس کی بات کر رہی ہوں جو یہاں یونی میں پڑھتا ہے۔ میں بھی تو اسی کی بات کر رہی ہوں، وہ مزید سے چالیاں منہ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ ہیں، اس کا نام مرزا غالب ہے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ اصل میں اس کا نام جہاں زیب ہے، غالب تو اس کا تخلص ہے، اس نے بتایا۔ کیا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے سر سے گزر گیا۔
او ہو بھائی، جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کا نام کچھ اور ہوتا ہے اور اپنی پہچان کسی اور نام سے بناتے ہیں، وہ ان کا تخلص ہوتا ہے۔ اب اس سے آگے مت پوچھنا، اس سے زیادہ تفصیل نہیں جان سکتی میں۔ اس نے ہاتھ جوڑے۔ اچھا بابا وہی، اب بتاؤ وہ کون سی ایئر میں ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی بہن، مجھے معاف کرو۔ اور تم کیوں اس کے بارے میں اتنا پوچھ رہی ہو؟ وہ آنکھیں گھما کر پوچھنے لگی۔ ایسے لڑکوں سے دور رہو، سمجھی؟ کیا 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 مطلب ایسے لڑکوں سے؟ وہ حیرت میں تھی۔ غالب جیسے، وہ بولی۔ نمرا پلیز مجھے صحیح سے بتاؤ، کیا وہ اچھا لڑکا نہیں؟ وہ سچ میں پریشان ہو گئی۔ ویسے مجھے کچھ خاص پتہ نہیں، مگر اس کی شہرت کچھ اچھی نہیں ہے۔ چلو میں تو جا رہی ہوں، بائے۔ اٹھ کر جانے لگی۔ حریم اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اچھا لڑکا نہیں؟ وہ سوچنے لگی۔ مگر میری تو اسی نے ہیلپ کی تھی۔ وہ بینچ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ کوئی آ کر بینچ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میرے بارے میں سوچ رہی ہو نا؟ حریم اچانک اچھلی۔ کون؟ اس نے دیکھا تو غالب تھا۔ آپ؟ وہ حیرت سے بولی۔ جی میں۔ وہ بھی شرارت سے اس کی نقل اتار کر بولا۔ حریم آئیں بائیں شائع کرنے لگی۔ دیکھیں میں بھلا آپ کے بارے میں کیوں سوچوں گی؟ وہ پوچھنے لگی۔ اچھا مجھے لگا کہ آپ نے ابھی میرا نام پکارا تھا۔ وہ کیا ہے نا، کوئی میرا نام لیتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بینچ پر ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں کو گردن کے پیچھے رکھ کر بیٹھا تھا۔ حریم کی شکل دیکھنے والی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں آپ کو تھینکس کہنا چاہتی تھی۔ اب وہ ریلیکس تھی۔ اوکے کہہ دیں، اتنا سوچ کیوں رہی ہیں؟ وہ اسی انداز میں بیٹھا تھا۔ کیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ دیکھا ابھی آپ نے خود کہا تھا کہ آپ تھینکس کہنا چاہتی ہیں، آپ مکر رہی ہیں۔ اوہ سخت، حریم سخت جل بن گئی۔ جی بہت بہت شکریہ، اس نے چبا چبا کر کہا۔ ویلکم جی، بہت بہت۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ حریم کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ سنو مس حریم فاطمہ، اب وہ نہایت سنجیدہ صورت بنا کر بولا۔ آپ کو میرا نام یاد ہے؟ حریم پھر سے حیران ہوئی۔ یہاں پر بہت سے لوگوں کو آپ کا نام یاد ہوگا۔ جس دن آپ لسٹ میں اپنا نام چیک کر رہی تھیں وہاں بہت سے لڑکے لڑکیاں تھے، اور جب آپ نے کہا کہ آپ کا نام لسٹ میں نہیں اور پھر پتہ چلا کہ آپ کا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اس دن کچھ اچکوں نے بھی آپ کا نام یاد کر لیا تھا۔ یہاں لوگ وہیں پر اٹیک کرتے ہیں جو لوگ معصوم دکھتے ہیں، اور پھر ان کو ایسے پھنساتے ہیں کہ وہ آگے کچھ نہ بولا، لیکن آپ اس لڑکے کو جانتے تھے، اس کا فون نمبر بھی تھا آپ کے پاس۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھنے لگی۔ کہیں وہ کچھ کہتے کہتے رکی۔ بول دو کہ میں بھی اس کے ساتھ ملوث تو نہیں؟ وہ ہلکے سے ہنسا۔ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، لیکن آپ نے اسے جانے کیوں دیا؟ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اور اس جیسے کافی لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جو یہاں پر بھولے بھالے اسٹوڈنٹس کو لوٹتے ہیں۔ یہ لوگ یہاں پڑھتے نہیں ہیں، نہ یہاں کوئی کام کرتے ہیں، بس کسی بہانے سے اندر گھس آتے ہیں اور ہاتھ کی صفائی دکھا جاتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو شاید آپ بھی ان جیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ بولی۔ وہ اٹھا اور جانے لگا بنا کوئی جواب دیے۔ وہ بھی اسے جاتا دیکھنے لگی۔ چور کا دوست بھی چور ہوتا ہے کیا؟ وہ خود سے پوچھنے لگی۔ وہ گھر پہنچی تو وہاں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ وہ قریب آئی تو خوشی سے چیخ پڑی، امی! وہ جا کر ان کے گلے لگ گئی۔ بابا بھی آئے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ ہاں وہ بھی آئے ہیں۔ امی کی خوشی انتہا پر تھی۔ حریم کو دیکھے ہی جا رہی تھی۔ کب سے نہیں دیکھا تھا میں نے تجھے، وہ اس کا ماتھا چومتے بولی۔ رہنے دیں امی، روز تو ویڈیو کال کرتی ہوں۔ وہ بھی ہنسنے لگی۔ بابا کدھر ہیں؟ وہ دائیں بائیں نظر گھما کر بولی۔ وہ آ رہے ہیں بیٹا، ابھی سکندر بھائی کے کمرے میں ہیں۔ امی آپ نے بتایا تو تھا کہ آپ لوگ آ رہے ہیں، وہ ان کے گلے میں باہیں ڈال کر کہہ رہی تھی۔ بیٹا ہم تم سے ناراض تھے، وہ خفگی دکھانے لگی۔ ہیں وہ کیوں؟ بھلا کیا کر دیا میں نے؟ وہ حیران پریشان ان کو دیکھنے لگی۔ زری باجی کی اتنی طبیعت خراب تھی، تم نے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا؟ او امی، وہ میں آپ کو بتاتی تو آپ اور بابا پریشان نہ ہو جاتے، اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہاں پر ساحل بھائی ناراض نہ ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو کیوں بتایا۔ وہ ان کو اپنی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ ساحل کو یہ سب پسند نہ آتا شاید۔ لو ساحل کو کیوں برا لگتا بھلا؟ کیوں ساحل بیٹا؟ امی نے کہا تو وہ چھل کر مڑی۔ یہ کہاں سے آن ٹپکا؟ ساحل ابھی ابھی آ کر بیٹھا تھا اور غور سے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی اسے دیکھ کر۔ نیوی بلو سٹائلش شرٹ میں اس کا گورا رنگ دمک رہا تھا۔ آج وہ اسے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ بہت دلکش تھی، اس کے چہرے پر اس کی معصومیت اس کو اور دلکش بناتی تھی۔ حریم نے اسے دیکھا تو ساحل نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں، کہیں یہ کچھ اولد ہی نہ سمجھ لے۔ ان کی برائی کر رہی تھی۔ وہ پریشان تھی اور شرمندہ بھی۔ آنٹی اب آپ لوگ آرام کر لیں، میڈ نے آپ کا روم سیٹ کر دیا ہے، ساحل مسکرا کر بولا۔ حریم آپ بھی جا کر فریش ہو جائیں،
انکل آنٹی کو آرام کرنے دیں، وہ لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں۔ اس نے حریم کو مخاطب کر کے کہا۔ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا تھا۔ حریم بہت گھبرا جاتی تھی جب وہ اسے ایسے غور سے دیکھتا تھا۔ جی ساحل بھائی، وہ امی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھی، ان کو ان کے بیڈ روم میں لے گئی۔ اسے امی سے بہت سی باتیں کرنی تھیں، لیکن چنگیز خان کے ہوتے ہوئے یہ کہاں ممکن تھا۔ اب بندہ ماں باپ سے بھی بات نہ کرے، اس کے لیے بھی وقت دیکھنا پڑے گا۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ امی کو روم میں لے جا کر بابا کا ویٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر میں بابا آ گئے۔ وہ کافی دیر تک ان کے گلے لگی رہی۔ بابا ہنسنے لگے۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ بہت پیار آ رہا ہے اپنے بابا پر۔ اپنے بابا پر تو ہر وقت پیار آتا ہے مجھے، وہ الگ ہو کر لاڈ سے بولی۔ اب آپ دونوں آرام کریں، شام کو ملتے ہیں، ورنہ ساحل بھائی مجھ پر غصہ ہوں گے کہ آپ لوگوں کو آرام نہیں کرنے دیا۔ وہ اب کمرے میں جانے لگی۔ ہاں بیٹا، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ بابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی، سفر نہیں کر پاتے تھے۔ وہ مسکرا کر جانے لگی۔ کمرے میں آ کر وہ اپنا فون چیک کرنے لگی تو ایک مس کال تھی، چنگیز خان کے نمبر سے۔ اف، یہ نام تو چینج کر دوں، کسی دن ان کو پتہ لگا تو میری خیر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیوں کال کی تھی اس نے۔ کہیں اسی لیے تو وہ مجھے گھور نہیں رہے تھے کہ میں ان کی کال ریسیو نہیں کرتی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ امی بابا سے ڈھیروں باتیں کی اس نے، آج جم بھی نہیں گئی تھی۔ اپنی یونی کی باتیں بتائیں، سوائے بیگ چھن جانے والے واقعے کے۔ امی نے بتایا کہ ان کو آنٹی نے بلایا تھا، وہ ناراض تھیں کہ ہم ان سے ان کا حال پوچھنے تک نہیں آئے۔ بھلا بتاؤ، ہمیں کون بتاتا جب اپنی ہی بیٹی تک نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ امی اب بھی اس سے خفا تھیں۔ امی اب چھوڑ بھی دیں اس بات کو، وہ لاڈ سے منانے لگی۔ نہیں بیٹا، بھلے سے ہم باجی جتنے امیر نہیں، لیکن ہیں تو ان کا میکا ہی نا۔ ان کا کتنا دل دکھا ہوگا کہ بھائی نے حال تک نہ پوچھا۔ وہ بس سنتی رہی۔ وہ بتاتی تو امی بابا اسی وقت آ جاتے، اور وہ ساحل سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ پہلے ہی ہم پریشان ہیں، اوپر سے انکل آنٹی کو بھی پریشان کر دیا۔ بھلا ان کو کیا پتا کہ مڈل کلاس لوگ ایسے ہی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، ورنہ امیر لوگ تو رشتہ داروں سے دور بھاگتے ہیں۔ اکیلا پن انہیں مار ڈالتا ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا درد نہیں بانٹتے۔ وہ سوچتی رہی۔ ڈنر کے وقت سب خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ باجی، حریم آپ کو تنگ تو نہیں کرتی؟ امی نے مسکرا کر پوچھا تو وہ امی کو گھور کر رہ گئی۔ ارے نہیں، یہ کہاں تنگ کرتی ہے، بلکہ اس نے تو میرا بہت خیال رکھا۔ اگر حریم نہ ہوتی تو میں ڈپریشن سے مر ہی جاتی۔ آنٹی اسے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ ارے باجی، اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ، مرے آپ کے دشمن۔ امی گھبرا گئی تھیں۔ آنٹی ہنسنے لگی۔ ساحل چپ چپ سا تھا۔ اسے لگا کہ کہیں وہ امی بابا کی وجہ سے تو چپ چپ نہیں۔ ساحل بھائی، آپ کی مس کال تھی، سوری مجھے پتہ نہیں چلا کہ کس وقت فون بجا۔ اس نے ہمت کر کے اچانک اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کام تھا؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ اب کی بار وہ کھانا کھاتے ہوئے رکا، اپنا چمچ پلیٹ میں رکھ کر اچھے سے ریلیکس ہو کر بولا، وہ کیا ہے کہ یہ بات میں آپ کو سب کے سامنے نہیں بتا سکتا، تو اب آپ اس بات کو رہنے دیں۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو حریم کو سانپ سونگھ گیا۔ باقی سب بھی خاموش ہو گئے۔ امی عجیب سی نظروں سے حریم کو دیکھ رہی تھی۔ حریم، امی نے پکارا۔ جی امی۔ وہ امی کی گود میں سر دیے ہوئے لیٹی تھی۔ بیٹا، یہ ساحل کس بات کا ذکر کر رہا تھا؟ میں تو پریشان ہو گئی ہوں۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی وہی ہوا۔ امی کو وہ بات نہیں بھولی تھی۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ساحل بھائی تھوڑے سخت مزاج کے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے میں نے ان کی کال اٹینڈ نہیں کی تو ان کو برا لگا۔ وہ امی کو سمجھا رہی تھی، لیکن امی کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی ہیں۔ اس کھڑوس کی ایسی کی تیسی، وہ دل ہی دل میں ساحل کو کوستی اٹھی۔ امی جان، اب آپ سو جائیں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ مصنوعی جمائی لیتی بولی۔ ارے میری بچی، ہاں تو سو جا کر، تھکی ہوگی، صبح سویرے جاگتی ہوگی، پھر یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، آج بھی تو کتنی دیر سے واپس آئی۔ امی اسے گلے سے لگاتی ہوئی بولی۔ امی، یہ آپ کو اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ وہ شرارت سے مسکرائی۔ پگلی، ماں کو اپنے بچوں پر ہر دم پیار آتا ہے، لیکن تیری حرکتیں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ حریم نے منہ بسورا۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور بے چینی سے ٹہل رہی تھی، یہاں سے وہاں۔ آخر کیا بات کرنی تھی ساحل کو جو سب کے سامنے نہیں کر سکتا تھا؟ اسے اپنے آج کے سارے قصور یاد آ رہے تھے۔ کیا اس نے مجھے غالب کے ساتھ دیکھا؟ نہیں، اتنا تو کنزرویٹو نہیں تھا کہ مجھے کسی سے بات کرتا دیکھ کر اتنا غصہ کرے۔ یا اس نے مجھے چھالیاں کھاتے دیکھا؟ میں تو چھالیاں کھاتی بھی نہیں، زبردستی نمرا نے کھلائی تھی۔
وہ اس وقت کو کوس رہی تھی کہ اس نے نمرات کے کہنے پر چھالیاں منہ میں ڈالی تھی، لیکن اس وقت میں تو یونی میں تھی اور چنگیز خان اپنے آفس میں ہوگا۔ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا تھا جو سب کے سامنے نہیں بتا سکتا تھا؟ میں ایسے نہ مری تو ویسے ہی مر جاؤں گی۔ اس نے فون اٹھایا اور چنگیز خان کو میسج کیا۔ ایسا کون سا کام تھا جو آپ سب کے سامنے نہیں بتا سکتے تھے؟ میسج واٹس ایپ پر تھا تاکہ تسلی ہو کہ سین کیا کہ نہیں۔ لگتا ہے فون ساحل کے ہاتھ میں ہی تھا، جبھی 1 منٹ میں سین کر لیا گیا۔ اب دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔ اف، کیا میں نے میسج کر کے غلطی کر دی؟ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بس فون کو دیکھے جا رہی تھی۔ چنگیز ٹائپنگ، اف اب یہ کیا بولے گا؟ ایک دم سے اس نے فون بیڈ پر پھینکا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میسج کی بیل بجی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے فون اٹھا لیا اور میسج اوپن کیا۔ میں آپ کو لنچ پر لے کر جانا چاہتا تھا۔ ہاں، اس کا منہ کچھ زیادہ ہی کھل گیا تھا جسے اس نے اپنے ہاتھ سے بند کیا۔ وہ غور سے میسج پڑھتی جا رہی تھی، بار بار، کہیں میں نے غلط تو نہیں پڑھ لیا۔ آخرکار اس نے ایک میسج پھر بھیجا، مگر کیوں؟ اب کی بار اس نے وائس نوٹ بھیجا۔ مس حریم، لنچ پر کیوں جایا جاتا ہے؟ بہت ہی پرسکون کہنا تھا اس کا۔ حریم نے خود کو کوسا، ڈفر کہیں کی۔ اس نے بھی واٹس ایپ نوٹ بھیجا، لیکن آپ مجھے ہی کیوں لے جانا چاہتے تھے؟ وہ اسی لیے کہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ اب کی بار وہ پھر سے روڈ ہو گیا، وہی ازلی اکھڑپن۔ اب تو حریم کو بھی غصہ آ گیا، لیکن یہ بات ایسی بھی تو نہ تھی کہ آپ سب کے سامنے بتا نہ سکتے۔ اس نے نوٹ بھیجا، لیکن اسی وقت ڈیلیٹ فار ایوری ون کا بٹن دبا دیا اور گہری سانس خارج کی۔ بدلے میں وہاں سے بھی ایک نوٹ آیا اور آتے ہی ڈیلیٹ ہو گیا۔ حریم کو تجسس ہوا، آخرکار پوچھ ہی لیا، کیا ڈیلیٹ کیا؟ اگر یہی سوال میں کروں تو؟ وہ خالی میسج تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، میرا بھی خالی تھا، پر میں جھوٹ بالکل نہیں بول رہا۔ اسے کیسے پتا چلا کہ میں جھوٹ بول رہی؟ وہ اب بھی آن لائن تھا۔ کھڑوس دل میں سوچا، نان سینس۔ ساحل مسکرایا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اچھا لگ رہا تھا اس سے چٹ چیٹ کرنا۔ آج کل ساحل کو اس پر غصہ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی بھرپور کوشش کرتا تھا کہ حریم پر سختی کرے، لیکن اس سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ حریم اس کی ڈی پی دیکھ رہی تھی جس میں وہ ہمیشہ کی طرح فریش لگ رہا تھا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ساحل کے مسکرانے کا انداز ہی ایسا تھا۔ وہ مسکراتے وقت اپنے ہونٹ ایک طرف سکیڑ لیتا تھا اور یہی ادا اس کی شخصیت کو اور جاذب نظر بناتی تھی۔ حریم سوچ رہی تھی، باقی لڑکے کیسے منہ پھاڑ کر ہنستے ہیں اور ایک یہ ہیں، کبھی کسی سے مسکرا کر بات کر لیں تو خوشی سے ہی مر جائیں۔ حریم کا دل کیا چائے پینے کو، وہ اٹھی لیکن پھر بیٹھ گئی۔ کیا پتا وہ آج پھر نمودار ہو جائے، لیکن وہ کسی کام میں بزی ہے شاید۔ چلو حریم، یہ ریسپی اٹھاتے ہیں۔ وہ چوری چھپے نکلی، اندھیرے میں احتیاط سے قدم اٹھاتی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ادھر ساحل بھی چائے کی تلاش میں نکلا تھا۔ دونوں نے ساتھ میں انٹری دی، جس کے نتیجے میں حریم کا سر زور سے دروازے کی چوکھٹ سے لگا۔ ساحل نے جلدی سے لائٹس آن کی۔ حریم اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی۔ آپ پھر باہر نکلی؟ وہ اسے گھور رہا تھا۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ وہ ڈپٹ کر بولا۔ میرا سر پھوٹا ہے، مجھے رونا آ رہا ہے، وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ اوہو، اور یہاں میری قسمت پھوٹ گئی اور مجھے بالکل رونا نہیں آ رہا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتا فریج کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی واپس جانے لگی۔ سنیں، وہ رکی۔ کیا زیادہ چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے آگے آیا۔ نہیں، وہ جانے لگی تو ساحل نے اس کی کلائی تھام لی۔ ایک پل کو حریم سن ہو گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ سوری، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ ساحل سکندر پہلی بار گھبرایا تھا اس کے سامنے۔ آپ چائے پئیں گی؟ آپ چائے پینے آئی تھی نا، میں بھی اسی لیے آیا تھا۔ وہ سخت شرمندہ تھا۔ حریم کے ہونٹوں پر شریر سے مسکراہٹ آئی۔ مجھے رات کو چائے کی طلب ہوتی ہے، وہ منہ بسور کر بولی۔ اور آپ آئندہ مجھے منع نہیں کریں گے رات کو کچن میں آنے سے۔ وہ سمجھ گئی تھی ساحل اپنی حرکت پر شرمندہ ہے، تو یہ وہی وقت تھا اپنی بات منوانے کا۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور بولا، آپ کو میں آپ کے روم میں چائے پہنچا دیا کروں گا، اوکے؟ اف، اس بندے کو زیر کرنا مشکل کیوں ہے؟ میں روز اس وقت چائے پیتا ہوں، جب بنانے لگوں گا تو آپ کو ٹیکسٹ کر دوں گا، وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ حریم سمجھ گئی کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھنے والی۔ کھڑوس کہیں کا، ایک تو میرا سر پھوڑ دیا، اوپر سے نخرے تو دیکھو۔ وہ جل ہی تو گئی۔ ساحل چائے بنا رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، سمجھتی ہے مجھے الو بنا لے گی۔ وہ چائے بناتا سوچ رہا تھا، سنیں، میری چائے میں پتی کم ہو، آپ کچھ زیادہ ہی اسٹرانگ پیتے ہیں، وہ بول پڑی۔ وہ چپ چاپ چائے بن گئی تو حریم کے پاس آ کر اسے مگ تھما دیا۔ مس حریم، میں آپ کو چائے پینے سے یا کچھ بھی کھانے سے منع نہیں کرتا،
لیکن اگر میں یہ رولز ہٹا دوں تو سب اپنی منمانی کرنے لگیں گے، ساری رات جاگتے رہیں گے اور پھر اپنے کام پر اپنی تعلیم کے لیے وقت نہیں نکال پائیں گے، کیونکہ پھر آپ کا دماغ سوتا رہے گا۔ وہ اپنی کن پٹی پر انگلی رکھ کر سمجھا رہا تھا۔ لیکن چائے سے تو نیند اڑ جاتی ہے، میں نے سنا ہے۔ پھر آپ چائے پینے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی پوچھنے لگی۔ میری تو نہیں اڑتی آج تک، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کی اڑ جاتی ہے؟ وہ پوچھتے ہوئے پلٹا اور اپنا مگ بھرنے لگا، کیونکہ حریم کی چائے نارمل نکالی تھی اور اپنی اسٹرانگ بنانی تھی۔ نہیں شاید، یا کبھی میں نے غور نہیں کیا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ تھینکس فار دس، وہ چائے کے بجائے اپنے گومڑ کو ہاتھ لگا کر بولی، تو ساحل نے تاثر سے منہ پھیرا۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی کبھی، وہ اپنے مگ میں چمچہ ہلاتا سوچنے لگا۔ آج دوپہر کو نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ حریم کو بھی اپنے ساتھ پر لنچ پر لے جائے، کسی اچھی جگہ پر۔ اسے وہ دن یاد آ گیا جب وہ اس کے ساتھ بھوکی پیاسی بیٹھی رہی تھی اور ہاسپٹل کی چائے اور سینڈوچ کو بھی منہ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس دن کا مداوع کرنا چاہتا تھا، تبھی اس نے اسے کال کی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی۔ ساحل نے لنچ کا پروگرام کینسل کر دیا، لیکن وہ گھر پہنچا تو انکل آنٹی کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ اس نے ان کے ساتھ ہی لنچ کیا، لیکن اس پاگل لڑکی نے سب کے سامنے پوچھ لیا، جس پر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میں نے اسے کال کی تھی؟ اسے رہ رہ کر اسی بات پر غصہ آ رہا تھا۔ لیکن وہ ایسی تو کوئی بات نہیں تھی ساحل سکندر کہ تم اس سے چھپاتے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، کیا تمہارے دل میں کوئی چور ہے؟ ساحل نے بے دہانی میں دل پر ہاتھ رکھا۔ بھابھی، آپ لوگ آج ہمارے ساتھ پکنک پر چلیں گے؟ زری بہت خوش تھی۔ حریم، میرال، آپ سب بھی آج گھر پر ہی رہنا، میں نے سب تیاریاں کروا لی ہیں۔ واقعی؟ سب سے پہلے حریم نے جوش سے کہا۔ بڑا مزہ آنے والا ہے نا میرال؟ وہ میرال کو دیکھ کر بولی۔ آف کورس، میرال کے چہرے میں بھی خوشی نظر آ رہی تھی، جبکہ ایشال آدم بیزار قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے پہلے ہی منع کر دیا۔ ساحل، تمہیں بھی چلنا ہے ہمارے ساتھ، زری نے کہا۔ مجھے تو شاید ٹائم نہ ملے، وہ سوچتا ہوا بولا۔ تو حریم، جو اپنا سانس روک کے اس کا جواب سن رہی تھی، اب آرام سے سانس خارج کی اور مسکرا دی۔ شکر ہے یہ نہیں چل رہا، ورنہ اس کے ہوتے ہوئے کیا خاک مزہ آئے گا۔ اس نے سوچا، خوش کتنا ہو رہی ہے میرے نہ جانے کا سن کر، میں کون سا اسے کھا جاتا ہوں جو ایسی شکلیں بناتی ہے، اسٹوپڈ گرل۔ ساحل بھی دل ہی دل میں اس کو سناتا ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا موم، میں چلتا ہوں، وہ اٹھا اور جانے لگا۔ بڑا پیارا بچہ ہے ساحل، امی نے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تو حریم نے عجیب سا منہ بنایا، امی کو بھی پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے اس میں۔ وہ بھی اٹھی، تیاری کرنے لگی۔ 11 بجے وہ سب نکل پڑے تھے ہاکس بے کی طرف۔ حریم نے سمندر کبھی بھی نہیں دیکھا تھا، وہ بہت خوش تھی سمندر کو دیکھ کے۔ اسے پتہ ہی نہیں کیا ہوا کہ وہ بھاگتے ہوئی پانی کی لہروں کے ساتھ جا ملی۔ امی آئے نا، آپ ہی آئے نا، وہ امی کو بھی ساتھ کھینچ رہی تھی جو کہ دور کھڑی تھی۔ نا بابا، مجھے تو معاف ہی رکھو، امی نے کانوں کو ہاتھ لگایا تو وہ ہنستی ہوئی آگے جانے لگی۔ وہ اور میرال ریس لگا رہی تھیں، پانی کی بڑی لہر کو دیکھتی تو واپس بھاگتی تھیں۔ سارا دن انہوں نے وہیں گزارا، پھر وہ ڈنر کرنے دو دریا گئے۔ سچ ہے، سمندر انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اس نے سوچا۔ حریم اور میرال بات بے بات ہنس رہی تھیں۔ آج ان کو موقع ملا تھا کھل کر ہنسنے کا، ورنہ ساحل کے ڈر سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھیں۔ حریم تو خیر ویسٹی پروف تھی، لیکن میرال کو اپنی عزت پیاری تھی، سو وہ بہت احتیاط کرتی تھی۔ وہ رات کے 10 بجے واپس آئی تھیں۔ جب لاؤنج میں انٹر ہوئے تو دیکھا ساحل وہیں پر بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ کل سنڈے تھا تو آج رات پابندی نہیں تھی۔ ان سب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ آنٹی، کیسا رہا آپ کا دن؟ وہ امی سے مخاطب تھا۔ ارے بیٹا، میں تو بہت تھک گئی، یہ لڑکیوں کو تو بہت مزہ آیا ماشاءاللہ، وہ ان کی طرف اشارہ کرتی ہوئی بتانے لگی۔ اور یہ حریم تو مت پوچھو، پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگی۔ حریم کی شکل پہ جو مسکراہٹ تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ امی بھی نہ، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ ساحل اسے دیکھ رہا تھا، اس لڑکی کے پاگل ہونے میں کوئی شک نہیں، اس نے دل میں سوچا۔ میرال سے وہ کھسک چکی تھی، اس نے پیچھے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ حریم بھی آہستہ سے کھسک گئی۔ کمرے میں آ کر پہلے تو اس نے شاور لیا، سمندر میں مزہ تو بہت آیا، لیکن وہ ریت ہی ریت، اوف۔ امی بابا سو چکے تھے، حریم کو بھی نیند آ رہی تھی، لیکن وہ سونا نہیں چاہتی تھی۔ اچانک اسے پتہ نہیں کیا سوچا کہ فون اٹھا کر ساحل کو میسج کیا، 1 کپ چائے ملے گی؟ میسج دیکھا جا چکا تھا، لیکن کوئی رپلائی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اس کا دروازہ بجا۔ وہ اٹھی، دروازہ کھولا تو ساحل کھڑا تھا، چائے کا مگ ہاتھوں میں پکڑے، چوکھٹ سے ٹیک لگا کر۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ؟ جی ہاں، میں نے سوچا اپنے لیے بنائی تو آپ کے لیے بھی بنا لوں۔ تو یہ آپ کو بتا دوں کہ
वो चाय का सिप लेते हुए बोला, ओह तो आप मेरे लिए चाय लाए हैं? वो मुस्कुराई, जी नहीं, मैं आपके लिए एक राय लाया हूँ। उसने राय पर जोर देकर कहा, हैं? वो सिर्फ गौर से देखने लगी। वो ये कि कल संडे है तो आप अपने लिए चाय बना सकती हैं आज। वो हल्का सा मुस्कुराया मगर मग आगे कर लिया ताकि हरीम ना देख ले। और ये कि मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे आप मेरी बॉस हैं और मैं आपका एम्प्लॉय हूँ। अल्लाह नहीं, ऐसा ना करें, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं, वो तो आपने खुद ही कहा था। हरीम मुंह बसोर कर बोली, मैंने खुद ही कहा था, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि जब अपने लिए बनाऊंगा तो आपसे पूछ लूंगा, तो आइंदा मुझे ये अपना हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं, ओके। वो उसको घूरता हुआ वहां से जाने लगा। बड़ी आई, एक कप चाय मिलेगी। वो दिल ही दिल में उसकी नकल उतारता जाने लगा। हरीम को सा गुस्सा आ गया, ये इंसान कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकता, जब देखो मिर्चें चबाए रखता है। हरीम अपने बाल नोचने लगी, ओह मैं अपने मासूम बालों को क्यों नुकसान पहुंचा रही हूँ। हरीम बाहर निकली, चाय बनाई और कैबिनेट की तलाशी ली। वहां उसे बिस्किट नजर आ गए, कुछ अपनी प्लेट में रखे और वहीं बैठकर चाय बिस्किट से लुत्फानंदोज हो रही थी। इतने में मिराल भी आ गई। ओहो, चोरी चोरी चाय पी जा रही है, मिराल ने आंखें घुमाकर कहा। जी हाँ, लेकिन मैं अपनी चाय किसी को नहीं देने वाली, हरीम ने अपने मग के आगे दोनों हाथ फैलाकर कहा। देखो बहन नहीं हो, मिराल ने लिजाजत से कहा। ना बाबा, चाय के मामले में मैं किसी की बहन भाभी फूफी ताई कुछ भी नहीं। वो नाम में गर्दन हिला रही थी। यार प्लीज दो ना। मिराल मुंह बसोर कर बैठ गई। बना लो, कौन से हल जोतने पड़ते हैं एक कप चाय बनाने में। तुम्हें पता है ना मुझे नहीं आती। वो अब भी उसकी चाय पर नजर रखे बैठी थी। मैं तो अपनी नहीं दूंगी, तुम्हें दूसरी बनाकर देती हूँ। वो अपनी चाय खत्म करके उठी, उसके लिए चाय बनाई। और बीबी कुछ सीख ही लो, अगले घर में मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे जहेज में। लो भला, मुझसे तो बड़ी हो 1 साल, वो बोले जा रही थी। बस करो अपना ये लेक्चर, एक कप चाय पर इतना सुना रही हो। मिराल ने उसके बाजू को मरोड़ा। आउच, वो भी उसको मारने दौड़ी। एक तो चाय बनाकर दे रही हूँ, ऊपर से नखरे। तुमसे अच्छे तो साहिल भाई हैं, चाय तो बना लेते हैं। मिराल को फर्क नहीं पड़ा, साहिल भाई तो कुछ भी बना लेते हैं। वो बाहर रहे हैं ना, तो वहाँ पर सब कुछ सीख गए। उनको तो डिशेस भी बनानी आती हैं। शुरू में आए तो रोज़ कुछ ना कुछ बनाते थे, लेकिन फिर उन पर सब बिजनेस का बर्डन पड़ गया तो वो सब कुछ छोड़ दिया। वो मज़े से बताने लगी। फिर उसे कुछ याद आया। हरी, तुमने कब देखा उनको चाय बनाते? देखा? मैं तो पी भी चुकी हूँ उनके हाथ की चाय। वो खौखस से गर्दन अकड़ाकर बोली। हैं लड़की, ये कब हुआ? मिराल एकदम उठकर उस पर चढ़ दौड़ी। अरे भाई ज़रा सांस तो ले लो, चाय बना कर दी है, कोई पाई नहीं बना कर दिए। लेकिन कुछ तो बना दिया ना, वो भी तुम्हें, जिसको देखकर ही उनको खामखा गुस्सा आ जाता है। अब उनको मैं पसंद नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर, वो मासूम बनकर बोली। वैसे तुम भी कम नहीं हो, जानबूझकर करती हो ना उनको तंग, वो शरारत से पूछने लगी। नहीं यार, कसम ले लो, जो कभी जानबूझकर कुछ किया हो, वो संजीदा शक्ल बनाकर बताने लगी। वो असल में उनको देखकर पता नहीं क्यों मुझसे ऊँट पटांग हरकतें हो जाती हैं। अच्छा, स्टडीज़ कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी, उसने कहा। गुड। आज अम्मी बाबा वापस रवाना हो गए थे। हरीम बहुत उदास थी। क्या हुआ बेटा, उदास मत हो, मैं जो हूँ आपके साथ। जरी ने उसे गले से लगाया तो वो उदासी से मुस्कुरा दी। नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, बस ऐसे ही। वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराई थी। चलो अब आराम कर लो थोड़ा सा, शाम को भी जिम की क्लास लेनी है। आपने काफ़ी दिन हो गए, छुट्टी कर ली हम सब ने। शाइना की भी कॉल आई थी। हक क्या, ये तो शाइना की आदतें भी बिल्कुल चंगेज़ खान से मिलती हैं, उसने दिल में सोचा। जी अच्छा, आप भी चलेंगी? ऑफ कोर्स बेटा, मैं तो रह नहीं सकती जिम के बिना, वो उसको समझाने लगी। असल में मेरा मतलब था कि आपकी अब तबीयत है इस काबिल। बेटा, मैं बस ट्रेडमिल और सोना बात लूँगी। जी अच्छा। वो अपने रूम में आ गई और लेट गई। नींद तो आने वाली नहीं थी, बस आंखें बंद कर लीं। साहिल अपने रूम में चाय पी रहा था। शाम का वक्त था। वो खिड़की के पास आ गया। मौसम तब्दील हो रहा था। वो नीचे देखने लगा। लॉन में हरीम और जरी बातें कर रही थीं। किसी बात पर हरीम बहुत ज़ोर से हंस रही थी। उसकी हंसी देखकर साहिल के होठों पर भी मुस्कान आ गई। वो चाय ख़त्म कर चुका था, अब नीचे जाने लगा। लॉन में पहुंचता लॉन में पहुंचा तो वो नहीं थी। हाय मॉम, क्या हो रहा है? बस बेटा, ऐसे ही बातें कर रहे थे मैं और हरीम। अच्छा, उसने चारों तरफ नज़र घुमाई। कहाँ है हरीम? पूछने लगा। वो अभी भी अंदर गई है अपना फ़ोन लेने।
بیٹا وہ ماں باپ سے کبھی دور نہیں ہوئی نا، تو اب اسے بہت یاد آتی ہے۔ چلیں مام، آج آپ کو لانگ ڈرائیو پر لے کر چلتا ہوں۔ وہ اٹھا، ان کا ہاتھ پکڑا۔ ارے نہیں بیٹا، مجھ میں اب اتنی ہمت نہیں کہ لانگ ڈرائیو پر جاؤں، سر گھوم جاتا ہے میرا۔ چلے نا مام، بہت دل کر رہا ہے آج، وہ لاڈ سے بولا۔ اچھا رکو، ذرا حریم آ جائے، اس کو بھی ساتھ لیتے ہیں، زری نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اوکے، ان کا تو پھر ویٹ کرنا پڑے گا، اتنی آسانی سے تو نہیں نکلیں گی وہ۔ ساحل بھی دوبارہ بیٹھ گیا۔ حریم آتی ہوئی دکھائی دی تو زری اٹھی۔ چلو حریم آ جاؤ۔ کہاں آنٹی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج ساحل ہمیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جا رہا ہے، زری نے اسے مسکرا کر بتایا۔ اچھا؟ حریم کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ اس کڑوے کریلے کے ساتھ جانے سے تو اچھا ہے وہ گھر پر رہ لیتی، لیکن اب کیا کر سکتی تھی، آنٹی نے کہا بھی اس کے سامنے تھا۔ میں گاڑی نکالتا ہوں۔ ساحل اٹھا اور کار پورچ کی طرف بڑھا دی۔ آنٹی آپ لوگ چلے جاتے، مجھے کیوں کباب میں ہڈی بنا رہے ہیں ماں بیٹے کے بیچ میں؟ حریم کسی طرح سے جان چھڑانے کے چکر میں تھی، لیکن صاف نہیں کہہ پا رہی تھی۔ کوئی نہیں، میں تو تمہارے بنا نہیں جانے والی حریم ڈیئر، انہوں نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ساحل نے ہارن دیا تو وہ دونوں جانے لگیں۔ کافی دیر تک گھومنے کے بعد وہ انہیں ایک شاپنگ مال میں لے آیا۔ چلیں موم۔ وہ نکلا، ان کا دروازہ کھلا، وہ نکلی۔ حریم اپنے خیالوں میں گم تھی۔ چلیں میڈم۔ ساحل نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی اور اترنے لگی۔ ساحل نے دیکھا وہ چپ چپ سی تھی۔ کیا بات ہے مس حریم، آپ کو اچھا نہیں لگا ہمارے ساتھ آنا؟ وہ چلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں، اس نے تھوک نکلا۔ پتہ نہیں کیوں آج وہ برا فیل کر رہی تھی، جیسے زبردستی ان کے سر منڈ دی گئی ہو۔ زری اسے اس کی من پسند چیزیں دکھا رہی تھی۔ جتنی شاپنگ کرنی ہے آج آپ دونوں کر لیں، میں آج تھکوں گا نہیں۔ ساحل دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ اچھا جی، یہ مہربانی کس لیے، کیا میں پوچھ سکتی ہوں؟ زری بھی اسی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ کیا ہے کہ آج سمجھے میرا جیک پاٹ نکلا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ آج میں نے بہت بڑی ڈیل فائنل کی ہے، مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا، مگر بہت آسانی سے ہو گیا۔ اچھا، تبھی میرا بیٹا بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ زری کو بھی دلی مسرت ہوئی۔ ساحل نے حریم کو مسکرا کر دیکھا تو وہ بھی مسکرا دیں اور اسے مبارکباد دی۔ تھینکس، وہ بھی مسکرا دیا۔ زری کچھ ڈریسز دیکھ رہی تھیں۔ ساحل نے حریم سے کہا، آپ نے کچھ نہیں پسند کیا اپنے لیے؟ جی تھینکس، میرے پاس ابھی بہت کچھ نیو پڑا ہے، وہ مسکرائی۔ حریم وہ تعصب سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ میری خوشی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، وہ دھیرے سے بولا۔ جی؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ موم کی خوشی کے لیے۔ اس نے بات بدلی۔ دیکھیں وہ کتنا بدل گئی ہیں بیماری کے بعد، میں کوشش کر رہا ہوں ان کو خوش رکھنے کی، اور آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتی ہیں، میں تو جیلس ہونے لگا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا، نہ غصہ نہ نفرت نہ اکتاہٹ۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی تو ساحل نے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ کچھ نہیں، وہ سر جھکا کر بولی۔ اف بیوقوف، کیا اسے گھورے جا رہی ہو، کیا سوچے گا وہ؟ اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا۔ تو حریم آج آپ جی بھر کر شاپنگ کریں تاکہ میری موم خوش ہوں، پلیز اتنا تو کر سکتی ہیں نا؟ وہ کتنے مان سے بولا۔ وہ مسکرائی۔ آنٹی کو خوش کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، اور شاپنگ تو میرا فیوریٹ مشغلہ ہے۔ اس بات پر دونوں ہنس دیے۔ زنی نے پلٹ کر دیکھا تو وہ دونوں ایک ساتھ ہنس رہے تھے۔ وہ حیرت میں تھیں، یہ کب ہوا؟ وہ سوچنے لگیں اور مسکرا دیں۔ حریم کچھ پریشان بھی تھیں، اور زری کچھ معنی خیز باتیں کر رہی تھیں۔ ڈنر پر وہ دونوں نہیں سمجھ پائے۔ حریم اپنے خیالوں میں تھی، یہ کھڑوس بھی کبھی کبھی حیران کر دیتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کب بےزتی کرنے والا ہے یا کب مہربانی کرنے والا ہے۔ ساحل بھی سچ میں گم تھا۔ یہ پاگل لڑکی، جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو یہ ریلیکس دکھتی ہے، جب میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں تب اداس ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ اپنی اصل نیچر میں ہی اچھا لگتا ہے، اگر وہ اپنی فطرت کے خلاف جانے لگے تو خوف آتا ہے۔ انہی سوچوں میں تھے وہ دونوں۔ ایشال میرال اپنے ننیال گئی ہوئی تھیں ایک ہفتے کے لیے، ان کے ماموں کے بیٹے کی شادی تھی۔ میرال روز اس کو پکس اور ویڈیوز بھیجتی تھی ڈھولکی وغیرہ کی۔ ان کا ننیال لاہور میں تھا۔ ایشال کی منگنی بھی اپنے بڑے ماموں کے بیٹے سے ہو چکی تھی، بہت جلد ہی شادی کا ارادہ تھا، مگر ابھی ساحل نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایشال کا نیچر سمجھتا تھا، بہت ہی خاموش طبع تھی وہ، لیکن ساحل کو پتا تھا کہ وہ اپنا پی ایچ ڈی مکمل کرنا چاہتی تھی اور اب کم وقت رہ گیا تھا۔ وہ لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے اور ساحل کو بھی پتا تھا کہ وہ لوگ اب نہیں رکنے والے۔ آنٹی اور ساحل بھی لاہور جا رہے تھے شادی میں۔ حریم آپ بھی چلو بیٹا، آنٹی نے اس سے کہا۔ نہیں آنٹی، میرا دل نہیں چاہ رہا،
کیوں بیٹا، مزہ آئے گا آپ کو؟ وہ اصرار کرنے لگی۔ میں ایک ویک کے لیے اپنے گھر جانا چاہتی ہوں آنٹی، جب تک آپ لوگ واپس آ جائیں میں وہاں رہوں گی۔ ٹھیک ہے مس حریم، جیسے آپ کی مرضی، ساحل نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس کو دیکھنے لگی۔ اسے کیا ہو گیا بھائی، میری مرضی؟ وہ سوچنے لگی۔ ساحل بھی ناشتہ کرتا سوچنے لگا، میری وجہ سے نہیں جانا چاہتی ہے یہ، کیونکہ اسے میرے ساتھ رہنا پسند نہیں۔ آنٹی بہت بزی ہو گئی تھی شادی کی شاپنگ میں، اور میرال نے سختی سے اسے دھمکی دی تھی کہ وہ نہیں آئی تو وہ دوستی ختم کر دے گی۔ یار، میں وہ کسی کو بھی نہیں جانتی، بس میں کچھ نہیں سنوں گی، تم آ رہی ہو بس۔ میرال لسن، نو نو، تم آ رہی ہو ورنہ میں سمجھوں گی کہ میرا کوئی دوست نہیں ہے۔ وہ اداس تھی۔ مجھے بالکل مزہ نہیں آئے گا حریم، میں تمہارے ساتھ انجوائے کرتی ہوں، پلیز تم سمجھتی کیوں نہیں؟ کتنے عرصے بعد اس نے زندگی کو جینا سیکھا تھا۔ میرال رونے جیسی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا بابا، تم جیتی میں ہاری، حریم نے ہاتھ جوڑے۔ تب وہ ہنس دی اور اس کو فلائنگ کس دیا۔ آنٹی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی لاہور، صبح کو ناشتے کے ٹیبل پر حریم نے آنٹی کو بتایا۔ ریئلی؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، زرین خوش ہوئی۔ ساحل نے البتہ کوئی ری ایکشن نہیں دیا، خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ تم آج چلنا میرے ساتھ شاپنگ کرنے، زرین نے کہا۔ وہ دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے آنٹی۔ ساحل بیٹا، حریم کا ٹکٹ بھی کروا دینا۔ ساحل نے ایک نظر اسے دیکھا، حریم بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب یہ اپنا لیکچر دے گا، اس نے سوچا۔ اوکے، کروا دیتا ہوں۔ وہ اٹھا اور جانے لگا۔ ہیں، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، وہ حیرت میں تھی۔ اب اسے بھی جانا تھا یونی۔ شام کو زرین نے اسے ڈریسز لا دی تھی۔ 2 دن بعد ان کی فلائٹ تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس نے کبھی پہلے پلین میں سفر نہیں کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، ڈرو مت، آنٹی نے اسے سمجھایا۔ مگر آنٹی مجھے ہائٹ فوبیا ہے، وہ رونے جیسی تھی۔ کہاں پھنسا دیا میرال نے، وہ میرال پر غصہ تھی۔ سب پیکنگ ہو گئی تھی۔ 12 بجے اس کی فلائٹ تھی۔ وہ لوگ ایئرپورٹ آ گئے تھے۔ پلین میں سوار ہوتے وقت اسے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس نے ساحل کا بازو پکڑ لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر جذبس ہوا اور اپنے مام ڈیڈ کو دیکھنے لگا، لیکن وہ آگے تھے۔ کہ آپ کیا کر رہی ہیں مس حریم، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے دانت چبا کر بولا، پلیز آج مجھے کچھ مت کہیے گا، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ ڈرے مت، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے سہارا دیتا بولا۔ آپ کو کیا پتا مجھ غریب کو اونچائی سے کتنا خوف آتا ہے، وہ بولی۔ اب وہ ایئر ہوسٹس کے سامنے تھی۔ وہ اس کے بیگ کا ٹیگ چیک کر رہی تھی، لیکن ٹیگ غائب تھا۔ ہیں، اس نے ساحل کی طرف دیکھا۔ ساحل بھی پریشان تھا۔ ان کے بعد 2 پیسنجرز آئے۔ ایک نے ساحل کو کہا، یہ انوس کے بیگ سے ٹیگ گر گیا تھا۔ اس نے آواز دی پر انہوں نے نہیں سنا۔ اس نے ٹیگ دیا تو ساحل کی جان میں جان آئی۔ تھینک یو سر، وہ بندہ مسکراتا آگے چلا گیا۔ سیٹ پر بیٹھ کر حریم کچھ نارمل ہوئی۔ انکل آنٹی بیٹھ چکے تھے۔ حریم ونڈو والی سائڈ پر بیٹھی، ساحل اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آر یو اوکے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یس، وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس کا دل بھاگنے کا کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پلین رن وے پر دوڑنے لگا۔ اب حریم نارمل تھی۔ جیسے ہی ٹیک آف ہوا، حریم کی نظر ونڈو سے باہر گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ یا اللہ یا اللہ، آنکھیں منہ سے وٹ کرنے لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں۔ حریم، ٹیک آف ہو گیا ہے، اب آنکھیں کھول لیں، ساحل نے اپنی مسکراہٹ دبا کر اس سے پوچھا۔ حریم نے آنکھیں کھول کر ساحل کو دیکھا۔ ہو گیا؟ ہاں، وہ بولا۔ شکر، اس نے سانس خارج کی۔ اب ریلیکس ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ پھر اس کی نظر ونڈو سے باہر گئی۔ یا اللہ، اس نے چیخ ماری اور ساحل کا بازو زور سے دبوچ لیا اور اپنا سر اس کے بازو سے لگا دیا، گویا وہ چھپنا چاہ رہی ہو۔ ان کے سامنے والے کچھ مسافروں نے دیکھا۔ ساحل نے ان کو اوکے کا اشارہ کیا تو سب اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ ویسے بھی پلین کوئی نہ کوئی ایسی حرکتیں ضرور کرتا تھا۔ مس حریم سو گئی کیا؟ وہ ہلکے سے اپنا بازو چھڑانے لگا۔ پلیز پلیز مجھے کچھ مت کہیں، میں آپ کا بازو نہیں چھوڑ سکتی، وہ وہیں سے بولے جا رہی تھی۔ پاگل لڑکی روز ایک نیا تماشا کرتی ہے، ساحل نے جل بھن کر سوچا۔ اسی لیے میں نے اسے موم کے ساتھ نہیں بٹھایا، مجھے پتا تھا یہ کچھ نہ کچھ کریں گی۔ اب دیکھو کیسے گھسی ہوئی ہے میرے بازو میں، وہ دل ہی دل میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھا تو وہ سہمی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اسے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ قریب 15 منٹ بعد وہ سسکی۔ ساحل نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا حریم؟ مجھے کان میں شدید درد ہو رہا ہے، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ اوہو، ایک نئی مصیبت۔ حریم، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، آپ پریشان نہ ہوں، بس ہم پہنچنے والے ہیں، وہ اسے دلاسا دے رہا تھا۔ حریم، ابھی ہم لینڈ کرنے والے ہیں، آپ آنکھیں کھول لیں، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا نہیں لگے گا، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، ایک بار اپنا ڈر نکال لیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔
دیکھیں آپ ابھی پلین میں ہیں، آپ کے ساتھ کئی اور لوگ بھی ہیں، اس پلین سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں، یقین کریں یہ پلین اسی کی طاقت سے اڑ رہا ہے، ورنہ ہم انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اب آپ کو اللہ پر بھروسہ ہے نا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، اس نے ہاں میں گردن ہلائی۔ تو پھر کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ شاباش، اپنے ڈر کو ہرا دیں، یہ اپنے دماغ سے نکال دیں کہ آپ نیچے دیکھیں گی تو کچھ ہو جائے گا۔ وہ لینڈ کر رہے تھے، حریم نے آنکھیں کھولی، ڈرتے ڈرتے ساحل کو دیکھا۔ ساحل نے اشارہ کیا ونڈو کی طرف، وہ ناؤ میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں، وہ آہستہ سے بولا۔ حریم نے دیکھا تو وہ بالکل نیچے آ رہے تھے، شہر کی بلڈنگ نظر آ رہی تھیں اور رن وے نظر آیا، پلین بس اب لینڈ کرنے ہی والا تھا۔ اب اسے ڈر نہیں لگا، اس نے مسکرا کر دیکھا، ساحل کو تھینکس کہا۔ ساحل نے مسکرا کر سر خم کیا۔ اب وہ لوگ اتر رہے تھے، حریم کی شکل دیکھنے والی تھی۔ توبہ میری، کیا آئندہ پلین میں سفر کیا؟ وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی تو میرال ہنس دی۔ دیکھو بہن، ابھی تو توبہ مت کرو کیونکہ واپس بھی تم نے پلین میں ہی جانا ہے۔ نا بابا، میں بس یہ ٹرین سے ہی جاؤں گی۔ سوچ ہے آپ کی؟ میرال اسے اپنی کزن سے ملوانے لگی۔ وہاں پر کافی لوگ جمع تھے، گھر بھی بڑا تھا لیکن مہمانوں کی وجہ سے چھوٹا پڑ رہا تھا۔ سب لوگ بڑے پیار سے ملے، اشال کے فیانسی کو بھی دیکھا۔ اچھا تو جی ہماری اشال لاہوری ہونے والی ہیں؟ وہ اشال کو چڑھانے لگی۔ جی نہیں، میں پنجاب نہیں جاؤں گی، اشال نے کہا تو وہ تینوں ہنس دیں۔ لیکن منڈا تو پنجابی ہے نا، وہ بولی۔ یہ پنجاب نہیں جائے گی، سیدھا لندن جائے گی۔ او اچھا، اب سمجھیں۔ وہ سب خوشگبیوں میں مصروف تھیں۔ میرال اسے چھت پر لے گئی۔ یار تھینک یو سو مچ، وہ اسے پھر سے گلے لگا کر بولی۔ اب کتنا تھینکس کرو گی میرو؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی جان جوکھم میں ڈال کر آئی ہوں تیری خاطر۔ وہ چھت پر پڑے جھولے پر بیٹھتے ہوئے جتانے لگی۔ ہاں ہاں، بڑا بارڈر کراس کر کے آئی ہو۔ وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پتہ ہے حریم، میری آج تک کسی سے اتنی فرینڈشپ نہیں ہوئی جتنی تم سے ہو گئی ہے نا۔ تمہیں دیکھ کر زندگی کا احساس ہوتا ہے، ورنہ میرا دم گھٹتا تھا کہ یہ کیسی زندگی ہے۔ نہیں میرو، زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے بدصورت ہم خود بناتے ہیں۔ جب ہم صرف نیگیٹو سوچتے ہیں، ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے۔ ہم بس یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں چیز نہیں، تبھی ہماری زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ میرال غور سے سن رہی تھی۔ میرو، تم سے تمہارے ماما پاپا دور ہوئے لیکن اس کے بدلے میں انکل اور آنٹی مل گئے۔ سوچو وہ کتنا پیار کرتے ہیں، تم دونوں کی ہر چیز کا خیال رہتا ہے انہیں۔ انکل اپنے روم سے باہر نہیں نکلتے لیکن تم دونوں کی خاطر آج اتنی دور آ گئے ہیں، اور ساحل جیسا خڑوس بھائی بھی فری میں ملا ہے جو تمہاری ہر پسند ناپسند کا خیال رکھتا ہے۔ وہ چنگیز خان بھی اپنا بزنس چھوڑ کر تم دونوں کی خاطر آیا ہے، ورنہ تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ بندہ بھی کسی کے لیے وقت نکال سکتا ہے۔ میرال چونکی، کیا واقعی وہ ہمارے لیے آئے ہیں؟ تو اور کیا، دولہا ان کے تایا کا لڑکا ہے، وہ بھی دو بدو جواب دینے لگی۔ یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں، میرال حیرت میں تھی۔ اب سوچ لو، کیونکہ بندہ ہے خڑوس مگر دل کا اچھا ہے۔ وہ منہ پھاڑ کر ہنسی۔ یہ تم ان کی تعریف کر رہی ہو یا مذاق اڑا رہی ہو؟ وہ آنکھیں دکھانے لگی۔ ارے نہیں، ہنسی تو مجھے اس بات پر آئی کہ یہی بات ایک دفعہ مجھے پھپھو نے بھی کہی تھی، اور میں تو سچ میں جل بھن گئی تھی۔ وہ اب بھی ہنسے جا رہی تھی۔ میرال بھی ہنسنے لگی۔ پتہ ہے اس چنگیز خان نے میرا اتنا خیال رکھا پلین میں۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میرال بھی حیرت میں تھی۔